إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وقال أيضا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع کیا۔ رب اگر کسی سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، پسند کرتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے تو اسے ہی دین کی سمجھ اور دینی مجلسوں میں پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے خیر خواہی اور پسند کرنے کی نشانی ہے کہ یہاں آسام میں اور وہ بھی گوہاٹی کے اندر یہ اسلام پور کے علاقے میں یہ چند افراد کا یہاں جمع ہونا
اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے آپ کو انتخاب کیا ہے، ورنہ رب کے فضل سے انسان ایسے مجلسوں میں شامل ہو سکتا ہے، اگر رب کا فضل شامل حال نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ کوئی دنیاوی معاملات میں، کبھی بزنس میں، کہیں اپنے گھریلو مسائل میں، کہیں سیر و تفریح میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے خیر کا ارادہ چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی سے راضی ہوتا ہے تو دنیا دیتا ہے، کسی سے راضی ہوتا ہے تو کار دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، بینک بیلنس دیتا ہے، جائیداد دیتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے۔ دنیا تو اللہ نے ہر کس و ناقص کو دے رکھی ہے، ملحد کو بھی دی ہے، مشرک کو بھی دی ہے، عیسائی کو بھی دی ہے، یہودی کو بھی دی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اس کو بھی دے رکھی ہے۔ اس کی کوئی قیمت رب کی نظر میں نہیں ہے، تو وہ تو ہر کس و ناقص کے لیے، لیکن دین صرف اللہ اپنے بندوں کو جن کو انتخاب کرتا ہے انہی کو دیتا ہے۔ تو یہ رب کا بہت بڑا فضل آپ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے کہ آج ہمیں کیا ہے، دین کی مجلس میں شامل ہونے کا موقع ملا، آپ کو سننے کی توفیق دی، مجھے سنانے کی توفیق دی۔ یہ سب کچھ رب العالمین کا کام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کی دعوت دی گئی تھی، اس موضوع کا عنوان جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ موت کے بعد کیا، اس حیثیت سے میں نے قرآن مجید کی مختلف آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، جن میں سورہ نازعات کے تقریباً میں نے 15 آیات تلاوت کی ہیں، اور اسی طرح سورہ مومنون کے آیت نمبر 100 سے 5 آیات تلاوت کی ہیں، اور یہ آیاتیں اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں بتلاتی ہیں۔ اور 2-3 جگہ سے میں نے موت کا لفظ جہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ موت کے بعد کیا، اس مضمون میں داخل ہونے سے پہلے موت کیسے آتی ہے، موت کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے یہ زندگی کیا، یہ بھی وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ نہ یہ زندگی تمہاری منمانی خواہشوں کے لیے ہے، نہ یہ زندگی یہاں کے آرام و آسائش کے لیے ہے، نہ یہ زندگی تمہارے لیے دنیا جماؤ کماؤ کے لیے ہے۔ رب سے پوچھو جس نے تمہیں زندگی دی تو یہ زندگی کیا، تو رب کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ زندگی جو تمہیں دی ہے وہ زندگی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کون کر کے آ رہا ہے، اچھا عمل کون کر کے آ رہا ہے، بس یہ دیکھنا ہے مجھے۔ تو آزمائش، امتحان ہے یہ زندگی، تم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، ایگزامینیشن ہال میں ہو تم، اب یہاں تم لکھو نہ لکھو، یہاں آپ کی باس پرس نہیں ہوگی، یہاں نتیجہ ڈکلیئر نہیں ہوگا۔ کسی بھی اسکول میں، کسی بھی کالج میں، کسی بھی یونیورسٹی میں ایگزامینیشن ہال میں تمہارا نتیجہ اعلان نہیں ہوتا، جب تم یہاں سے نکلتے ہو تو پھر اعلان ہوتا ہے تم پاس ہوئے یا فیل ہوئے، تم نے کیسے مارک لیے۔ بعینہ ہی اسی طرح اس دنیا میں تمہارے نتیجے کا اعلان نہیں ہوگا کہ تم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یا تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، لیکن جب اس دنیا میں آنکھ بند ہوگی تو دوسری دنیا میں آنکھ کھلے گی، وہاں ایک زندگی ہے جس میں تمہیں اعلان ہوگا کہ تم کیا کر کے آئے تھے ایگزامینیشن ہال میں۔ اگر واقعتاً تم نے مارکس لیے تھے، پاس ہوئے تھے، تو اس کے لیے انعامات ہیں۔ اگر تم نے کیا روگردانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنی منمانی زندگی گزار کے آئے تھے، تو پھر تو کیا ہے، وہ جہنم ہے جس کا ڈراوا ہر نبی نے اپنی امت کو دیا تھا۔ تو اس زندگی کو سب سے پہلے سمجھو،
یہ زندگی دنیا بنانے یا اپنی منمانی خواہشات کے لیے رب نے دی ہی نہیں، تو تم کیوں بناتے ہو؟ تم کیوں اس کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہو؟ تمہارا فلسفہ اور مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اچھی طرح گزارنے کے لیے کیا کیا خریدیں، کیا کیا رکھیں، کیا کیا آرام کریں، کیسے کیسے جمع کریں، کیا کیا دولت کریں، کیا کیا لوگوں تک چھوڑ کے جائیں، اسی پر تو اپنی پوری زندگی کا آپ کا انحصار ہوتا ہے۔ لیکن رب نے جب زندگی دی تو اس کے لیے دی ہی نہیں، دیا تو اس وجہ سے دیا کہ آزمائش کے طور پر کہ کون آخرت کے لیے اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اب اس کانسیپٹ کے تحت جب آپ اپنی زندگی کا مقصد تعین کر لیں گے کہ مجھے اصل میں رب کو یہ بات بتلانا ہے یا راضی کرانا ہے کہ میں کون سا عمل لے کر رب سے ملاقات کروں گا، اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس عقیدے کو ماننا پڑے گا کہ مرنا ہے اور رب سے ملاقات کرنا ہے۔ موت سے تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، اور کوئی انکار کرتا ہے تو بھی موت اس کو چھوڑنے والی تو نہیں ہے، لیکن بہت سے نے موت کے بعد کی زندگی کو انکار کیا کیونکہ وہ دکھنے میں نہیں آتی۔ ملحدین کا ایک گروہ ہے جنہوں نے تو سرے سے انکار کر دیا۔ بعض مذاہب میں اس کا تصور ہے لیکن بالکل ایسا کہ اس کی کوئی جھلک ہی نظر نہیں آتی۔ ہندو مت میں ہے لیکن اس میں عجیب مسئلہ ہے، وہاں نہ عذاب کا تصور ہے نہ آ کر ثواب کا تصور ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ بھائی اچھا کرو تمہیں ایک اور جنم مل جائے گا، اگر تم اچھا عمل کرو گے تو اگلے جنم میں تم کیا ہے اچھا بنو گے کوئی اور انسان کی شکل میں، یا برا کرو گے تو کوئی جانور کی شکل میں۔ اب ایسا عذاب یا ایسا ثواب کس کے لیے جس کو خود معلوم نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے بندر بنائے، وہ کس وجہ سے کیا ہے کتا بنائے۔ عقیدہ دیکھیے کیسا ہے، اگر آپ برا کریں گے تو کیا ہے کتا بنیں گے اگلے تمہارے جنم میں۔ اب کتے کو تھوڑی معلوم ہے کہ پرانے اس پہلی زندگی میں جنم میں اس نے غلط کام کیا، اس وجہ سے آج اسے کتا بنا دیا گیا، نہیں معلوم ہے۔ اور کوئی بندہ پچھلے جنم میں بہت اچھا کام کیا، اس جنم میں اسے بادشاہت مل گئی، تو بادشاہ تھوڑی اس کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلے جنم میں بہت اچھا کام کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا یہ بالکل ہی من گھڑت عقیدہ ہے۔ کوئی روح جو جاتی ہے واپس نہیں آتی ہے، اور واپس آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور جزا اور سزا کا کوئی تصور ہندو مت میں بھی نہیں ہے، عیسائیت میں بھی نہیں ہے، یہودیت میں بھی نہیں ہے۔ بس کیا ہے ایک دھندلا سا خاکہ ہے کہ ایسا ہوگا، جیسا کہ یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، دیکھو ہمیں آگ چھوئے گی ہی نہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، کیونکہ ہم کیا ہیں حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ ہمارا جو مقام ہے رب کے پاس، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں کیوں سزا دے گا؟ تو ایک عقیدہ گھڑ لیا کچھ بھی ہم کر لو بس ہم جائیں گے بھی، اگر برائی کی وجہ سے جہنم میں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تھوڑے سے چند دن کے لیے بس سیر و تفریح کے لیے جائیں گے جہنم میں، وہاں سے سیدھے جنت جائیں۔ ایسا ہی کچھ عقیدہ ہمارا بھی بنا ہوا ہے، ہمارا بھی اپنا ایک عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو کیا ہیں جی امت محمدیہ ہیں، جی امت مرحومہ ہیں، جی کیا اللہ کے رسول ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا ہمیں جہنم میں؟ ہمیں تو شفاعت مل جائے گی، ہم کچھ بھی کر لیں، سود کھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول کھینچ کے لے کے جائیں گے ہمیں جنت کو۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو یہودیوں کو برباد کر گیا، یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے عمل کی بربادی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت ان لوگوں کے حق میں کی ہے جو توحید پر ہوتے ہیں، ان لوگوں کے حق میں کی نہیں جو آ کر برائیوں اور شرک پر اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں، اپنے آپ کی موت ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ تو غرض کہ ہمارے اعمال کے حساب سے بربادی اور تساہل بھی یہی عقیدہ ہے جس طرح یہودیوں کا تھا۔ اب تیسرا، قرآن و سنت کے دائرے میں موت کیا ہے، موت کیسے آتی ہے، موت کے وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا جس کا ترجمہ میں پیش خدمت کروں گا، لیکن اس کے بعد
اصل زندگی کے حوالے سے قرآن کتنا واضح تصور دیتا ہے جو کسی اور مذہب میں آج تک نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اتنا واضح تصور کہ اگر آپ قرآن مجید کو اور سنت رسول اللہ احادیث مبارکہ کے مجموعے کو پڑھیں گے تو تمہاری زندگی کا پورا خاکہ، جیسا فلمی انداز میں تم کوئی سیریل یا کوئی چیز دیکھتے ہو زندگی ہسٹری، اس طرح تمہیں رب العالمین نے بتا دیا کہ تمہارے بعد، مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، لا منتہائی زندگی، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہے۔ اور اس زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک انعامات و اکرامات کی بارش، اور دوسرا پہلو رب کا غصہ اور عذابات۔ اگر وہ پھنسا پھر کبھی نہ نکلے گا، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے، خواہ دنیا میں اس نے بغیر سائے کی زندگی گزاری ہو، بغیر چھت کے زندگی گزاری ہو، چار چٹنی پہ زندگی گزاری ہو، کھانا نہ ملنے پر اور تنگ دستی میں زندگی گزاری ہو، اگر وہ رب کے پاس کامیاب ہو گیا اور اللہ نے اسے جنت دے دی تو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اگر وہ صوفوں اور گدوں پر زندگی گزاری ہو اور ایئر کنڈیشن کمروں پر اور نوکر چاکر کے درمیان محلات میں زندگی گزاری ہو، لیکن رب کے ہاں اگر اسے جہنم مل جائے تو اس سے بدبخت ترین انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ ہے ہی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو رب جہنم سے دور رکھ دے اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ تو اب آئیے سب سے پہلے ملاقات ہم ان آیتوں کے ساتھ کرتے ہیں جن میں رب العالمین نے موت کا ذکر کیا ہے۔ یہ موت ہے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے انسان کے بدن میں جب آتی ہے تو زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نکل جاتی ہے تو باوجود اس کا پورا جسم رہنے کے ہم کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے۔ ابھی روح نکلی، آپ پوچھیں کہ کیا بھائی ان کا نام کیا ہے؟ کتنا بھی بڑا علامۃ الدہر کا نام کیوں نہ ہو، اس کا ایک ہی نام بن جاتا ہے، میت۔ کب اٹھاتے ہیں میت کو؟ اب اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ جن کے لیے ہاؤ ہاؤ کے نعرے لگتے تھے، اٹھو بچوں کے نعرے لگتے تھے، فلاں آئے، وہ سب نعرے لگتے تھے، روح نکلی تو کوئی نام نہیں ان کا ایک ہی نام ہے، میت کو کب اٹھاتے ہو؟ تو معلوم ہوا اصل جس کی عزت تھی، جس کو بلاتے تھے، جس کو بٹھاتے تھے، جس کے آنکھوں پہ کیا ہے بٹھاتے تھے، جن سے خوش ہوتے تھے، جن سے محبت کر، وہ اصل روح تھی جو اس کے جسم میں تھی۔ وہ جسم میں جب داخل ہوئی تو انسان بنا، اگر وہ نکل گئی تو میت بن گیا۔ تو یہ داخل کب ہوتی ہے؟ یہ رب کے حکم سے ماں کے پیٹ میں اس وقت داخل ہوتی ہے جب انسان کا نطفہ 4 مہینے کا بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت کے اندر نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ میں فی بطن امی 40 یوما نطفہ، 40 دن نطفے کی شکل، پھر اس کے بعد 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ۔ یہ 40 مل جائیں تو کتنے ہیں؟ 3 40 کتنے ہیں بھائی؟ کتنے مہینے لگتے ہیں 3 40؟ ہاں 3 40 کتنے مہینے لگتے ہیں؟ ہاں ایسے بولیں گے تو میں بھی بولوں گا، خالی میں سناؤں آپ خاموش بیٹھیں یہ نہیں ہوگا۔ آپ بھی سن رہے ہیں یا نہیں ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے نا، تو آپ کو بھی جواب دینا ہے، آپ بھی سنائیں میں بھی سنوں گا۔ تو یہ 4 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس روح کی طرف اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فینفخ فیہ الروح، اس ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کے اندر روح پھونکتا ہے،
وہاں سے زندگی کا آغاز شروع ہوتا ہے. ہاں، اور اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے تقدیر میں. اب یہ روح جب ملی یہاں سے زندگی کا جو آغاز ہوا، پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزارنے کے بعد جب اس کا اینڈنگ پوائنٹ آتا ہے، نکلنا ہے، تو رب اس کی تصویر سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 100 اس میں فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، اگر وہ بندہ برا ہوتا ہے، تیاری نہ کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ زندگی کو آزمائش اور امتحان گاہ میں ایگزام لکھنے کے برابر نہ سمجھتا ہے، اپنی منمانی زندگی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ہاتھ جوڑ کے رونے لگتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، مجھے مت لے جاؤ، مجھے پلٹا دو، واپس لوٹا دو، ارجعون، مجھے بھیج دو، مجھے ابھی کچھ کرنا ہے، میں نے غافل زندگی گزاری ہے. اور کہتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے مردہ اس وقت یہ کہنے لگتا ہے کہ لعلی اعمل صالحا، مجھے وقت دے دو، میں نیک عمل کر کے آ جاؤں گا. کوئی عمل نہ کیا تھا. لیکن یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جہاں توبہ قبول نہیں ہوتی. اب توبہ کی قبولیت کے لیے وقت ہے. اب بیٹھے ہوئے ایک آنسو اللہ کے ڈر سے بہا دینا اتنا قیمتی ہے کہ رب اس کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہے. لیکن جب موت کا فرشتہ دیکھ لیتا ہے بندہ، جب موت کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گڑ گڑائے، روئے، خون کے آنسو بہائے، تو بھی رب معاف نہیں کرتا، کیونکہ توبے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت رو رہا ہوتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، مجھے بھیجو، واپس بھیجو، میں اچھا کام کر کے آؤں گا، لعلی اعمل صالحا، میں اچھا بن جاؤں گا. لیکن رب آج کہتا ہے کہ اب اچھا بن جاؤ، اب رب کی نافرمانی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، بے پردگی نہ کرو، احکامات الہیہ کو اپنے اوپر نافذ کرو، رب سے ڈرو، نمازوں کا اہتمام کرو، توحید پر کامزن ہو، رب کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. تو ہم کہتے ہیں دیکھیں گے جی لمبی مدت پڑی ہوئی ہے، زندگی پڑی ہوئی ہے، کون سی ابھی کیا ہے زندگی، بچہ تو ہے. آپ نے گارنٹی لے رکھی ہے کہ یہ بچہ ہے تو موت نہیں آئے گی. بچوں کو موت نہیں آتی، جوانوں کو موت نہیں آتی، ادڑ عمر کے لوگوں کو موت نہیں آتی، بچیوں کو موت نہیں آتی، نوجوان لڑکیوں کو موت نہیں آتی. کس کی عمر کا اندازہ ہے کہ اس وقت موت نہیں آئے گی؟ کوئی ہے گارنٹی آپ کے پاس کہ اس وقت موت نہیں آئے گی؟ رب نے فرما دیا ہے ایسے وقت میں تو موت نہیں آئے گی. نیا نیا دلہا بنا ہوا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے ارے بھائی ابھی آج کا دلہا ہے، پہلے دن کا دلہا، اس پر موت نہیں آئے گی. کتنے نئے نویلے دلہا اپنے اسٹیج سے مر گئے. ہاں، کتنے نئے نویلے کیا ہے ابھی ڈگری لے کے آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ، مر گئے. کون سی ایسی مدت یا کون سا ایسا متعینہ دن ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی اس وقت موت نہیں آئے گی؟ بتاؤ. ہاں، ماں کے پیٹ میں سے بھی مرا ہوا بچہ نکلتا ہے کبھی کبھی، سانس دو سانس لیتا نہیں، مر جاتا ہے کبھی کبھی، سال ایک سال کا ہوتا ہے، مر جاتا ہے کبھی کبھی. کبھی موت نہ لکھی ہو دیر دراز سے تو 80 سال 70 سال موت کو پکار پکار کے مرتا ہے، موت نہیں آتی. ایسے بوڑھے بھی ہیں. تو اصل مقصود یہ ہے کہ رب نے کوئی چیز متعین ہی نہیں کی کہ تمہیں کیا ہے موت نہیں آئے گی، تو پھر تم کس پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ ہمیں تو موت اب اتنی جلدی تو تھوڑی آئے گی، دیکھ لیں گے جب آئے گی. یہ ہے اصل فساد کی جڑ جو انسان کو شیطان وساوس میں ڈالتا ہے. اچھا، یہ تو معلوم ہو گیا کہ موت جب آتی ہے، بندہ اگر برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ممی پلٹا دو، لوٹا دو، ہم کو کیا ہے اچھا عمل کر کے آنا ہے. لیکن جس کیفیت میں آتی ہے وہ کیفیت رب نے سورہ نازعات کے اندر 79 سورہ نمبر آپ جا کے پڑھ لیجئے. یہ موت بھی کیا چیز ہے، ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں، کیونکہ جو زندہ ہے اس کو مرنا ہے، اور جو مرنا ہے وہ اس پر سے گزرنا ہے. کس پر سے؟ موت کے ان تکالیف پر سے. اس کے علاوہ چارہ کار نہیں اسے.
اس پر سے جانا ہی جانا ہے. اور وہ کیا تکلیفیں ہیں پتہ ہے؟ اگر ہم ایک مرتبہ جان لیں گے کہ واقعتاً جسم سے جب یہاں سے روح جدا ہوتی ہے تو کیا بیتتی ہے، تو یاد رکھیے راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی. وہ تکلیفات سے ہر ایک کو نکلنا پڑتا ہے. ہاں، کوئی نہیں بچا، کوئی نہ بچ سکتا ہے. ایک کیفیت تو وہ ہے جس پر سے گزرنا ہی گزرنا ہوتا ہے. جب جدا ہو رہی ہوتی ہے جسم سے روح، موت کی سنگینی اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے ملاقات کے لیے بلوایا تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی یہی تھے موت کے وقت آخری میں، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. یہ موت ہے نا، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی سکرات، بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے موت کے وقت. اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کر رہی ہیں کہ زبان مبارک پہ یہ الفاظ تھے. اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص جو بہت بڑے صحابی ہیں، اپنے باپ سے پہلے اسلام قبول کیے، حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے. اور حضرت عمرو بن عاص بھی وہ صحابی ہیں جو آگے چل کر فاتح مصر بنے، مصر کے فاتح بنے. یہ کہتے ہیں کہ ابا جان ہمیں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ مرتے وقت زندہ ہوتے ہیں لیکن کوئی مرتے وقت کیفیت بیان نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے. مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں بیان کرتے کہ مرتے وقت ان پر کیا بیت رہی ہوتی ہے. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خود عمرو بن عاص پر موت آئی رضی اللہ عنہ. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے بالکل سرہانے کھڑا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ ابا جان، آپ تو لوگوں سے کہتے تھے کہ جب موت آتی ہے تو کیوں وہ لوگ نہیں کہتے کہ ان پر کیا گزرتی ہے؟ آج وہی حالت آپ پر آئی ہوئی ہے، آپ ہی بتا دیں کہ اب آپ اپنے آپ میں کیا محسوس کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے اس قول پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا مت پوچھو، اس کا درد بیان کرنے سے باہر ہے. کون صحابی رسول، کون فاتح مصر، کون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انمول صحابہ میں سے ایک گروہ، ان میں کے ایک فرد، لیکن موت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ درد بیان سے باہر ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ جو بھی کیفیت ہو رہی ہے آپ اس کو ڈسکرائب کیجئے، کچھ نہ کچھ بتائیے. کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ رضوا پہاڑ پر ایک آدمی کو برابر برابر اوپر سے کاٹ کے آدھا آدھا پھینکا جائے گا تو جیسے درد محسوس ہوگا ویسے مجھے محسوس ہو رہا ہے. ہاں، یہ کیفیت ہر ایک پر سے گزرنا ہے. موت کے وقت ہی سے شروع ہو جاتی ہے آپ کے لیے دوسری زندگی کا آغاز اور دوسری زندگی کے احوال آپ دیکھنے لگتے ہیں. ابھی دنیا نہیں چھوڑے، دنیا کے اندر ہیں، لیکن اسی وقت معاملہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کیا عمل کر کے آیا ہے. تو رب العالمین ہمیں اس کی کیفیت کے بارے میں بتا رہا ہے. سورہ نازعات کی پہلی آیت فرمایا کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، جب فرشتے ڈوب کر کھینچتے ہیں. اب ذرا اس آیت پر غور کیجئے. جب بندے کی روح نکالنے قبض کرنے کا موقع آتا ہے اور وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے، رب کا نافرمان ہوتا ہے، تو رب العالمین کہتا ہے کہ میرا فرشتہ گویا اس کے بدن میں اندر داخل ہو کے اس کی روح کو کھینچتا ہے. اور بری روح جب ہوتی ہے، بد کردار بد اعمال والی، اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنے والی، تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ دوسری جگہ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں
الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما کننا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ جب ہمارے فرشتے روح نکالنے کے لیے پہنچتے ہیں، جو رب کا نافرمان ہے، اللہ کی اطاعت میں نہیں گزارتا، نیکیوں میں اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو اس کی روح آنے سے کترا کے اس کے جسم میں بھاگنے لگتی ہے۔ ہاں، فَأَلْقَوْا السَّلَمْ، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ میں نے برا عمل کیا، آج میرے لیے کوئی رہائی نہیں ہے۔ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِن سُوءٍ، میں نے سوائے برے عمل کے اور کچھ نہیں کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت روح نکالنے والا فرشتہ ایسے نکالتا ہے جیسے تم کوئی جالی دار یا ایسا کوئی باریک کپڑا جس کے تار نظر آتے ہوں، اس کپڑے کو اٹھا کے کوئی کانٹے دار درخت پہ ڈال دو، پھر اس کے بعد اس چادر کو کھینچو تو چادر کیسے آئے گی؟ تار تار ہو کے پھٹی ہوئی، الگ الگ زخمی زخمی۔ بعینہ ہی اسی طرح روح جب نکلتی ہے بد کردار افراد کے جسم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا اس کو کھینچا جاتا ہے کہ اس کی رگوں کے ایک ایک ٹکڑے میں سے کٹ کٹ کے زخمی ہو کے وہ روح نکلتی ہے، مرتا ہے جیتا ہے، مرتا ہے جیتا ہے، مرتا ہے جیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ ہاں، کلا اذا بلغت الحلقوم، ہرگز نہیں جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی، حلق تک۔ یہ نزا کا آخری عالم ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں آخری ہچکی، آج کی ہچکی بولتے ہیں نا، یہ ہچکی موت کی ہچکی ہوتی ہے جب جان کیا ہے یہاں پہنچ جاتی ہے برابر، جس کا ذکر رب العالمین نے واقعہ میں کیا ہے، سورہ واقعہ کے اندر۔ اذا بلغت الحلقوم، ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم پاس کھڑے ہو کے میت کو، مردے کو دیکھ رہے ہوتے ہو جو ابھی زندہ ہے، لیکن پاس کھڑے ہو کے بھی تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ڈاکٹر کو بلاؤ، ہاسپٹل لے جاؤ، ایمبولینس لے جاؤ، لیکن جس کا جانا ہے وہ جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم سے زیادہ ہم اس کے اس وقت قریب ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں جس کو تمہیں نظر نہیں آتا، تمہارے سے نزدیک ہمارے فرشتے ہوتے ہیں جس کی روح اس کو نکالنا ہے۔ ہاں، دوسری جگہ قیامہ میں فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، ہرگز نہیں جب جان نکلنے کی اس کیفیت کو پہنچتے ہیں، لوگ چیختے ہیں، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے ڈاکٹر، کوئی ہے۔ اذا بلغت التراق وقیل من راق، کون ہے اس کو اچھا کر دے؟ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی طبیب کو بلاؤ، کوئی پھونکنے والے کو بلاؤ، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ۔ نہیں، والتفت الساق بالساق، اس وقت پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جاتی ہے۔ مطلب آپ دیکھے ہوں گے میت جیسے ہی مرتی ہے، لوگ اس کے کیا کرتے ہیں، آنکھوں کو بھی بند کرتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا کے کیا ہے باندھ دیتے ہیں۔ اب اس کا مسئلہ تمام ہو گیا۔ ہاں، وقیل من راق وظن انہ الفراق، اس وقت یقین کامل ہو جاتا ہے میت کو، مرنے والے کو، آج مجھے کوئی بچانے والا، اب یہ سب کچھ مجھے چھوڑ کے جانا ہے، بیوی کو بھی چھوڑنا ہے، بچوں کو بھی چھوڑنا ہے، والدین کو بھی چھوڑنا ہے، محبوب چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، جس کے لیے رب کی نافرمانی کی، جس کے لیے رشوتیں لی، جس کے لیے سود کھایا، جس کے لیے ظلم کیا، جس کے لیے جھوٹ بولا، بیوی کی ایک ایک باتوں میں آ کر نمازیں چھوڑی، اللہ کی نافرمانی کی، اولاد کی ایک ایک باتوں میں آ کر کیا ہے غلط طریقے سے مال کمایا، وہ سب کچھ آج چھٹنا ہے، یہ معلوم ہو چکا ہوتا ہے اس وقت خود میت کو۔ تو اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، میت سے کہا جاتا ہے اب تجھے نکلنا ہے رب کی طرف، آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ کیفیت ہر ایک کے ساتھ ہونی ہی ہونی ہے۔
اس واسطے دل ہی نہ لگاؤ جاتے وقت تمہیں کیا ہے غم نہ ہو. دل کیوں لگاتے ہو جہاں رہنا ہی نہیں ہے؟ رہنا تو یہاں ہے ہی نہیں، پھر دل کیوں لگاتے ہو؟ جب دل ہی نہ لگے تو جاتے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جب یہاں ہی سب کچھ سمجھ لیا تو یاد رکھو وہ تکلیف جب تمہیں اچانک تمہارے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو بندے کو کیا پریشانی ہوتی ہے، وطن سے نکال دیا جاتا ہے تو بندے کو کیا پریشانی ہوتی ہے. ویسے ہی جنہوں نے یہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کیا ہے. ہم نے تو یہی سب کچھ سمجھ کے یہاں پر ہی پوری تیاری کی کہ محل بناؤ، گھر بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، لیکن اب تو کیا ہے کچھ نہیں ہے جہاں جا رہا ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ تم پردیسی مسافر رہتے ہو یا راہ گزر ہو، رستے میں سے گزر ہونا ہے، بس یہ راستہ ہے گزرنے کا. اس کے بعد یا تو ٹھکانہ جہنم ہے یا تو جنت ہے. ٹھکانے کو جانے کا راستہ ہے درمیان کا، اسی کو تم نے منزل سمجھ لیا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمیں خطاب کر رہا ہے کہ جو میرے فرشتے وہ ہیں جو ڈوب کر کھینچتے ہیں. اس وقت میت تڑپتی ہے، بظاہر سامنے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کیا مولوی صاحب جتنے مردوں کو ہم بھی دیکھیں، کتنوں کو ہم بھی کیا ہے روح نکلتے ہوئے دیکھا ہے، کچھ نہیں دیکھا ہم نے. آپ تو کیا ہے عجیب بات کرتے ہیں، اگر ہے کوئی چیز ایسی بھی تو بتاؤ. میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، تمہاری عقل میں سب سمجھ آنے والی چیز ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ اگر بجلی کے تار میں بجلی ہے اور وہ نظر نہیں آتی ہے اور تم کہو کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر ننگی تار کو پکڑ کے دیکھ لو تم پہ کیا بیتتی ہے. اب میں پوچھتا ہوں کرنٹ لگ کے جو انسان مر جاتا ہے یا کرنٹ لگنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے تو نظر ہی نہیں آئی جو چیز تمہیں لگی، میں تو انکار کرتا ہوں کہ کرنٹ وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ پاگل بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. آپ بولیں گے کہ ہاں نظر نہیں آتا لیکن ہے، یہ محسوس ہوتا ہے. اگر تمہیں کیا ہے شک ہے، کرنٹ والی تار کو چھو کے دیکھ لو. ویسے ہی اگر تمہیں شک ہے، تم کہیں جانے والے نہیں ہو، موت کے وقت محسوس کر لو گے. بہت سی وہ چیزیں رب نے اتنی عقل دی ہی نہیں کہ تم سمجھ سکو. اسی وجہ سے رب نے حکم ماننے کے لیے کہا. تمہاری جو عقل ہے وہ اتنی کم ہے، اتنی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں نے جو علم تمہیں دیا ہے پوری دنیا کا علم شامل کر لو، سوائے ایک قطرے کے برابر تھوڑے سے علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رب کے جو کارسازی ہے، رب کی جو خلاقی ہے، تم اس تھوڑے سے علم سے رب کی خلاقی کو پوچھو کہ یہ روح کیا ہے اور اس سے کیسے کیا ہے ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، تو تمہیں سمجھ آئے گا؟ نہیں آئے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز کچھ ہوتی تو عذاب قبر کے اندر تو ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آتا. یہ تو ہے ہی نہیں، جس کو بھی دفناؤ وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے. اس مردے کے اوپر وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو کیفیت ہر مردے کو ہوتی ہے. تو پھر عذاب کہاں ہوتا ہے، تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اچھا تم سوتے نہیں ہو؟ ہر بندہ سوتا ہے، اور ہر بندہ سوتے ہوئے دنیا ہی میں ہوتا ہے. لیکن دنیا میں ہوتے ہوئے جب خواب دیکھتا ہے سوتے ہوئے، اس کے لیے اچھائی اور برائی کی تکلیف یا خوشی نہیں ہوتی. اب مجھے بتاؤ کہ یہ کون سی صفت ہے، یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں تکلیف اور خوشی پہنچاتی ہے، جبکہ وہ چیز تمہیں سامنے موجود ہی نہیں ہے. مثلاً کیا ہے، خواب میں کوئی مار رہا ہے اور آپ چیخ رہے ہیں، آنکھ کھلی، ایک دہشت کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اجی، حالانکہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ خواب تھا اور میں یہاں پر لیٹا ہوا ہوں، اچھا ہوں، لیکن پھر بھی وہ جو خواب میں دیکھا کہ کوئی مار رہا ہے، اس کا اثر تمہارے جسم پر ہوتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے بندہ. بعض خواب تو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ 3 دن 5 دن بندہ سوتا نہیں ہے.
جب کوئی حقیقت نہیں ہے، خواب کی زندگی میں تمہیں کیا ہے پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ ویسے ہی معاملہ کیا ہے، تم باغات میں سفر کر رہے ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں تم کیا ہے کسی باغ میں کوئی اچھا ایونٹ، کوئی دعوت کھا رہے ہو، اور اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ وہی پرانے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ باغ ہے نہ وہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے اندر یہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اچھے خوابوں کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ انسان 3 4 دن خوش پھرتا ہے، جبکہ وہ کوئی حقیقی زندگی نہیں ہے، تم نے اسے صرف خواب میں ملاقات کی۔ تو یاد رکھو، جب یہ چیز تمہارے دنیا کے اندر ثابت ہے کہ جسم پہ کوئی کیفیت نہیں، لیکن پھر بھی خواب کی وجہ سے جسم پر اثرات بھی ہوتے ہیں اور تکلیف اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، بعینہ ہی اسی طرح یہ دراصل 10% خواب میں 90% زندگی ہے، وہاں کی زندگی 90% خواب میں 10% کی زندگی ہے، وہاں بھی پورا محسوس ہوتا ہے لیکن جسم سے نہیں۔ جسم میں 10% ہوتا ہے لیکن روح پہ سب محسوس ہوتا ہے، اور انسان کو وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے جو تکلیف خواب کی حیثیت سے تمہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا موت اصل میں نیند کی بہن ہے، تم ہر روز اس سے ملاقات کرتے ہو۔ جو حالت تمہاری نیند میں ہوتی ہے وہی حالت پرماننٹ ہو جائے تو موت ہے۔ بس رب چاہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی دے دوں تو روح آ جاتی ہے، اٹھ جاتے ہو۔ اگر رب کا فیصلہ ہوتا ہے نیند میں ہی بلا لینا ہے تو پھر تو کیا ہے، سونے والا سوتا ہی رہ جاتا ہے، پھر کوئی اٹھا نہیں سکتا اس کو۔ ہاں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، رب ان 2 موتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے نیند کو بھی موت ہی کہا ہے قرآن کے اندر، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ وہی اللہ ہے جو تمہارے سونے کے وقت، نیند کے وقت تمہارے روحوں کو نکال لیتا ہے۔ یتوفی الانفس حین موتہا، ہاں، واللتی لم تمت فی منامہا، ابھی ان کی موتیں نہیں آتی، وہ نیند میں ہوتے ہیں، نیند میں ہماری روح نکل جاتی ہے۔ ہر روز ہر رات ہم موت سے ملاقات کرتے ہیں، پھر بھی انسان سدھرتا نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہر وقت ہم تمہیں کیا ہے اپنے ہی پاس رکھتے ہیں بلا کے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فَيُرْسِلُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى۔ جن کی موت واقع ہونی ہے ہم ان کو واپس پلٹاتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سوتے میں مر جاتے ہیں، اور جن کو ہمیں کیا ہے اور زندہ رکھنا ہوتا ہے ہم ان کی روحوں کو پھر دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، تو دوبارہ جب آتی ہے تو آپ اٹھتے ہیں۔ پھر ایک دن آئے گا ضرور بالضرور، جب نکلے گی تو کبھی واپس نہیں آئے گی پھر۔ تو یہ نکلنے کا اور داخل ہونے کا ہر رات ہر نیند کے وقت تمہارے ساتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پریکٹیکل نمونہ بنا کے رکھا ہے۔ دیکھو اگر تم نہیں مانتے ہو تو اب تو مان لو اپنی زندگی میں تم ہر دن اس سے ملاقات کرتے ہو۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا واقعہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اس موت کی کیفیت کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے بتا دے تو کیسے زندہ کرتا ہے موت دینے کے بعد، مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے تو، کیف تحیی الموتى۔ اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس پر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال بلا، نہیں اللہ مجھے پورا یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، یہ اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ مجھے اطمینان قلب نصیب ہو جائے، میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لوں۔ تو اللہ نے کہا اچھا میں کیسے مراتا ہوں اور میں کیسے جلاتا ہوں، میں کیسے مار کے میں کیسے زندگی دیتا ہوں، یہ تم دیکھنا چاہتے ہو تو اچھا تو یوں کرو۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک۔ دیکھو 4 پرندوں کو تم لو، 4 پرندوں کو لو کے اچھی طرح اپنے آپ سے مانوس کروا لو، یعنی تم ہی خود ان کو پالو، اپنے پاس قریب رکھو،
تم ہی خود ان کو دانہ ڈالو، تم ہی خود ان کے سامنے رہو تاکہ وہ پرندے اور تم ایک دوسرے کو پہچان جائیں، اتنا عرصہ اپنے ساتھ ملا کے رکھو۔ پھر اس کے بعد ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، ان پرندوں کو ذبح کر دو اور ان چاروں پرندوں کے ٹکڑوں کو چار حیثیت سے الگ الگ کر دو، کسی کا پاؤں، کسی کا سر، کسی کا پیٹ ملا لو، چاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور چاروں کے ٹکڑے چاروں میں ملا دیا۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، تو ایسے چاروں پرندوں کے چاروں دھڑوں کو، چاروں ٹکڑوں کو ملا کے کسی بہت بڑے دور کے پہاڑ پہ رکھ دو، پھر اس کے بعد تم ان پرندوں کو بلاؤ نام لے کے، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہی میرا حکم ہے اصل میں جیلا اٹھانے کا، میرے لیے کوئی تکلیف دہ بات نہیں، میں تو کن فیکون کا مالک ہوں۔ میں نے تمہیں جب پہلی بار پیدا کیا ہے تو دوسری بار پیدا کرنا مجھے کون سا مشکل ہے؟ میرا ایک حکم کافی ہے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں پھر پوری دنیا جڑے گی اور تم خود، خواہ تمہیں کیا ہے سمندر میں پھینک دیا جائے، خواہ تمہیں کیا ہے جانور کھا جائیں، خواہ تم کیا ہے فضاؤں ہواؤں میں اڑ جاؤ، یا آ کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا دیے جائیں، رب کہتا ہے کہ میرا ایک حکم کافی ہے کہ تم سب کے سب جہاں جہاں تمہارے ٹکڑے پڑے ہوئے وہ سب مل کے جمع ہوں گے، کھڑے ہوں گے، بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ جس طرح تم ان پرندوں کو دیکھتے ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم کو مشاہدہ کرایا گیا، فرمایا کہ ایسے ہی میں ان لوگوں کو بھی جلاؤں گا، ان لوگوں کو میں مارتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں اچھا، اسی طرح اسی کے ساتھ دوسرا ایک واقعہ بھی ہے۔ یہ سب موت کے سلسلے میں ہے، اس واسطے میں پہلے اس پر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اللہ کہتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله عزيز حكيم۔ ہاں یہ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر کے ساتھ پیش آیا تھا، بہرکیف یہاں نام ذکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اللہ کا بندہ، جو ایک بستی پر سے گزر رہا تھا۔ او کالذی مر علی قریہ، وہ بستی اصل میں ایک زمانے میں بہت شاندار سٹی تھی، لیکن اس وقت بالکل اجڑ گئی تھی۔ یعنی زمانہ جب بیتتا ہے نا جی، اب آج سے کیا ہے 500 سال پہلے چلے جائیں، پتہ نہیں آسام کہاں تھا بھی یا نہیں میپ میں، اور آج کیا ہے ایک بہت بڑا کیا ہے شہر بنا ہوا ہے گوہاٹی، اس کے اندر ایک بہت بڑا کیا ہے اس کا کیپٹل بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے پھر ایک 500 سال گزر جائیں، پھر اس کے بعد اس کا نام و نشان نہ رہے۔ ایسا ہی ایک زمانے میں بہت بڑا شاندار جو سٹی تھی، جو شہر تھا، وہ دراصل اس وقت ایک ویران بنجر پڑا ہوا تھا۔ تو وہ اللہ کے بندے جو گزر رہے تھے نا، ان کی زبان سے نکل گیا، انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، ایسے ویران شہر کو پھر اللہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے پھر یہ آباد ہوگی؟ بس یہ خیال آنا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو مار دیا، موت دے دی۔ کتنے سال کے لیے؟ 100 عام، 100 سال کو ہم نے مار دیا، 100 سال مرے پڑے رہے۔ ثم بعثہ، پھر اٹھا دیا۔ اب پوچھا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، قال کم لبثت، اچھا آپ بتاؤ جی کتنے دن مرے پڑے رہے، سوتے رہے، کتنے دن رہے تم؟ اب اس بندے کو جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو شام کا وقت تھا، جب اٹھا تھا تو صبح کا وقت تھا۔ تو بندے نے کہا کہ میں ایک دن یومن او بعض یوم، ایک دن رہا ہوں گا یا اس سے کوئی کم یا تھوڑا بڑا، بس 100 سال جو بیتے اسے معلوم ہی نہیں ہوا 100 سال بیتے ہیں۔
اس نے کہا کہ یہ تو کیا ہے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، قال بل لبثت 100 عام، تم 100 سال مردہ پڑے رہے. 100 عام. اچھا اب دوسرا کرشمہ، دوسرا معجزہ بھی میرا دیکھ لو. اب وہ بندہ جو سفر کے لیے جا رہا تھا، راستے میں سے گزر رہا تھا نا، وہ سٹی کے اوپر سے جو ویران ہو گئی تھی، اس وقت ان کے پاس اپنی سواری گدھا تھا جس پہ سواری کر کے جا رہے تھے، اور ساتھ میں کھانا پینا بھی تھا جو سفر کے لیے لوگ اس زمانے میں لے جاتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ تمہارے کھانے پینے کا سامان کہاں ہے دیکھو. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ کھانے پینے کا جو سامان بھی ہے، لم یتسنہ، کوئی تغیر نہیں آیا ہے اس کے اوپر، جیسا رکھا تھا ویسے ہی 100 سال سے کھانا رکھا ہوا ہے، نہ سڑا نہ گلا نہ کچھ ہوا، بالکل ابھی ابھی تازہ بنا کے رکھا ہوا کھانا، جیسے وہ لے کے آ رہے تھے ویسے ہی کھانا تھا. پھر اللہ نے کہا کہ وانظر الی حمارک، اور تمہارے گدھے کو دیکھو. اب گدھے کی طرف نظر دیکھی تو بالکل 100 سال ایک انسان یا ایک گدھے کو مرنے کے بعد جو ہوگا وہی حالت میں پڑا ہوا تھا، یعنی مر گیا تھا، گل گیا تھا، سڑ گیا تھا، ہڈی گوشت الگ ہو چکا تھا، اور اس کی چند نشانیاں بس وہاں پڑی ہوئی تھی، بقیہ پورا گدھا کیا ہے، فنا ہو چکا تھا. اللہ نے کہا اب دیکھو میں کیسے زندہ کر. تم نے پوچھا نا یہ ویران بستی ہو گئی، اس ویران بستی کو کون زندہ کرے گا؟ اب دیکھو تم کیسے میں زندہ کرتا ہوں. وانظر الی حمارک، اب تم غور سے دیکھو اس گدھے کو جو کہ بالکل کیا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، 100 سال گزر چکے ہیں مرنے کے بعد اس پر 100 سال گزر چکے ہیں. اس کو دیکھو ذرا غور سے. اب إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. تو اب یہ بندے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، گویا کہ کیا ہے، ایک فلم چل رہی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ فوری طور پر فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر، مٹی کے اندر جتنے اس کے پارٹس گل سڑ گئے تھے، وہ پارٹس اوپر ایسے بننے لگے، اور وہ پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگے، یہاں تک کہ ہڈیوں کے ساتھ پورا اس کا ڈھانچہ بن گیا. پھر جیسے ہی ڈھانچہ بنا، گوشت آیا، جہاں جہاں بکریاں کھا گئی تھی اس کا گوشت کسی اور جانور نے کھا لیا تھا، کوئی کیڑے مکوڑے نے کھا لیا تھا، اس کے پیٹ سے وہاں سے وہ گوشت نکلا، اور وہ گوشت پھر گوشت کی شکل میں بنا، اور وہ گوشت پورا چڑھ گیا، اور پورا مکمل گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا سامنے ہی. بالکل قرآن کی آیتیں ہیں، یہ رامائن مہابھارت کے قصے نہیں ہیں. اللہ نے یہ واقعات کیوں کیے اور کیوں رکھا؟ ان بدبختوں کے لیے رکھا جو کہتے ہیں کہ موت ہے ہی نہیں، یا موت ہے تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی اس کے بعد کی زندگی میں. تو اللہ نے دنیا ہی میں قائم کر کے بتایا کہ بدبختوں، اگر میں چاہوں تو دنیا ہی میں مار کر کے تمہیں پورا دوبارہ اٹھا سکتا ہوں. دیکھو گدھے کو میں نے. اچھا یہ تو گدھے تھے. دوسرا واقعہ کہف میں اس سے بڑا ہے. چند نوجوان تھے، وہ نوجوان جب توحید پر ایمان لائے تھے تو وہاں کے جو کچھ بھی خاندان اور اس کے اہل و عیال اور بادشاہ تھے، وہ لوگ ان لوگوں کو شرک پہ مجبور کر. ہوتا ہے نا جی، بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے. ہاں کوئی درگاہ پرستی تھی، جو فلاں تھا، جو کوئی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی کو پکارتا تھا، ہاتھ باندھتا تھا، سجدے کرتا تھا. اللہ نے نیک توفیق دے دی، ہدایت دے دی، تو اب اس کے دشمن کون بنتے ہیں؟ اس کے ہی گھر والے بن جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے چند بندے اللہ کی توحید پر ایمان لائے پچھلے زمانے میں. اسی سے لفظ کہف پڑا ہے. کہف تو آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور سورہ ہے، سورہ کہف. اور کہف کا مطلب ہے غار. یہ غار والوں کا قصہ وہی ہے کہ چند نوجوان اللہ ایک پر ایمان لائے تھے اور شرک کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو ان کے گھر والے ان کو پریشان کرنے لگے، مجبور کرنے لگے، واپس آؤ، ہمارے ہی دین کے مطابق کرو، شرک کرو. تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے، نوجوان تھے، لیکن کوٹ کوٹ کے ایمان بھرا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مر سکتے ہیں لیکن پھر شرک نہیں کر سکتے. ہم دوبارہ کیا ہے، تمہارے لیے یہ بڑا گناہ نہیں کر سکتے. تو اب ان کو مارنے کی پلاننگ کر لی گئی تھی، اور اس میں حکومت بھی ساتھ تھی، اس وقت کا بادشاہ بھی ساتھ تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اب تو کیا ہے، ان بدبختوں کو کوئی روک نہیں سکتا، ہمیں کیا ہے یہ لوگ نیست و نابود کر کے ہی چھوڑیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، چھپے چھپے الگ الگ بات چیت کر کے
ایک جگہ پوائنٹ رکھ لیا، یہاں آ کے جمع ہو جاؤ، یہاں سے ہم ہجرت کر کے کہیں دور چلے جائیں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ ساتھ میں آئے، تقریباً 7-8 تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ نکل کے گئے، جاتے ہوئے دیکھا کہ کوئی غار ہے، سوچا کہ ذرا سستا لیں، بہت دیر سے چل رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں گے پھر نکلیں گے، یہ سوچ کے وہ غار کے اندر آ کے بیٹھے ہی تھے۔ ہاں، اللہ کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ ہاں، جیسے ہی بیٹھے اللہ نے ان کو مار دیا۔ اور کب تک مارے رکھا، کب تک مرے پڑے رہے؟ 300 سال اور ساتھ میں 9 سال، 300 سنین، 300 سال وازدادوا 9، 9 سال اور 309 سال۔ ایک ساتھ 309 سال کہنے کے بجائے 300 سال اور 9 سال کیوں کہا؟ تو اس میں کیا ہے، شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر دونوں کو ملا لیا گیا ہے، کیونکہ دونوں کیلنڈر رب کے ہی ہیں۔ شمسی سال 100 سال پورے ہوتے ہیں تو قمری سال کے 103 سال پورے ہوتے ہیں۔ چاند کے کیلنڈر میں 103 سال، یا یوں سمجھیے چاند کے کیلنڈر کے حساب سے 100 سال مکمل ہوتے ہیں تو سورج کے کیلنڈر کے حساب سے 90 پر 7 سال ہی ہوئے ہوتے ہیں، تو دونوں کو 100 سال میں ڈیفرنٹ 3 سال کا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے رب نے کہا کہ عیسوی اعتبار سے شمسی اور سورج کے کیلنڈر کے حساب سے یہ لوگ 300 سال رہے، اور چاند کے کیلنڈر کے حساب سے یہ لوگ 309 سال اس غار میں پڑے رہے، مرے پڑے رہے۔ ہاں، پھر کیا ہوا جی؟ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، زندہ ہو گئے۔ ہاں، ابھی ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ارے ہم یہاں پر کتنی دیر سے ہیں؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنی دیر یہاں پر رہے ہوں گے؟ دوسرے بندے نے کہا کہ یومن او بعض یوم، ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا 309 سال ان کے اوپر گزر چکے ہیں۔ ہاں، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ بھائی بڑی بھوک لگی ہے، بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھو یہ سکے لے جاؤ، بازار جاؤ، کوئی اچھا سا کھانا، بہترین کھانا تم لے کے آؤ، ہم کھائیں گے۔ نیند سے جاگنے کے بعد بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب وہ بندہ کیا ہے، 300 سال پرانا نوٹ، یوں سمجھ لیجئے آج کوئی 300 سال پرانا نوٹ لے آ کے کیا ہے تجارت یا کوئی یا بزنس یا کوئی آ کر دکان میں آ کر دے اور کہے کہ مجھے کیا ہے کھانا دو، تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو شبہ میں پڑ جائیں گے یا تو کیا ہے مذاق سمجھیں گے۔ یہی ہوا وہاں پر بھی۔ اب وہ 300 سال پرانا جو سکہ تھا، وہ سکہ لے آ کے جب اس نے کھانا مانگا تو ہوٹل والے نے جو کھانا مانگا تھا، جس جگہ وہاں پر جو کھانے کا دکان تھا، اس نے کیا کیا پکڑ لیا، کہا کہ یہ سکہ تو 300 سال پہلے کا ہے، پرانا سکہ ہے، تجھے آج یہ کہاں سے ملا؟ اب یہ بندہ پریشان کے، ان کو مجھے پتا ہی نہیں کہ 300 سال گزر چکے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو نکلے تھے، سوئے کچھ دیر، اب آئے ہیں تو تم مذاق کرتے ہو میرے ساتھ کہ 300 سال پرانا سکہ ہے۔ اب بات آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ بادشاہ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم وہ لوگ ہو جو 300 سال پہلے ظالم بادشاہ جو تھا اس دور میں جو نکلے تھے، تمہارے بارے میں ہمیں بھی سن رکھا تھا، وہ لوگ ہو تم آج جو میرے بادشاہت میں، اس وقت تک بادشاہت تبدیل بھی ہو گئی تھی اور توحید بھی آ گئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ارے یہ تو کیا ہے، اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مار کے اٹھانا جلانا اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، تو اس کے اوپر موت پر اور موت کے دوبارہ جی اٹھنے پر انہیں ایمان اور مضبوط ہو گیا، جو کہ اس وقت کے ایماندار لوگوں میں یہ مسئلہ تھوڑا سا ایشو بن رہا تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے ثابت کر دیا۔ تو میں نے 2 واقعات اور ایک نبی کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا گدھے کا
جو حضرت عزیر کا اور یہ کہف کا، یہ تین واقعہ اس واسطے میں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا ہی میں اللہ نے ثابت کیا کہ بہت سی مرتبہ مار کے جلایا اور بتایا کہ دیکھو یہ چیز ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا حکم کافی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نکلو تو وہ نکل کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ کیا بیتی۔ یہی حال ہوگا جب انسان قبر کی زندگی گزار کے حشر کے میدان میں اٹھے گا تو یہ پچھلی زندگی کو بھول جائے گا اور نئی زندگی کے بارے میں کہے گا کہ اب کیا ہوگا۔ بعض بدبختوں نے اسی سے لے لیا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ آگے کے احوال اتنے ہولناک ہوں گے کہ پیچھے کے احوال بھول جائیں گے، جیسے اسی دنیا میں تم ماں کے پیٹ کے احوال بھول جاتے ہو۔ ماں کے پیٹ میں تم نے کھایا، ہاں کھایا، ماں کا خون ہی دودھ بن کے تمہیں پہنچتا تھا، 9 مہینے میں تقریباً 5 مہینے تو پورے زندہ حالت میں گزارے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی تم اسی دنیا میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، کھاتے پیتے تھے، ذرا تمہیں یاد کر کے بتاؤ اس وقت تم کیا کیا کرتے تھے؟ کسی کو یاد ہے ماں کے پیٹ میں کیا کرتے تھے؟ بتاؤ ذرا۔ جب دنیا کے پیٹ میں آئے تو ماں کے پیٹ کی حالت بھول گئی، حالانکہ ماں کے پیٹ میں تمہیں تکلیف بھی ہوتی تھی، تمہیں درد بھی ہوتا تھا، تمہارے لیے مسائل بھی کھڑے ہوتے تھے، ماں برداشت کرتی تھی۔ بعینی ہی اسی طرح یہاں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائیں گے تو آپ کو عذاب ہوگا یا انعامات ہوں گے، جو بھی ہوگا، لیکن جب قبر کے پیٹ سے نکل کے پھر حشر کے میدان میں جائیں گے تو وہاں کے احوال آپ بھول جائیں گے، نئے احوال آپ کے لیے شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے یاسین میں آتا ہے من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم جو پڑے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو بعضوں نے کہہ دیا کہ دیکھو جی عذاب قبر وغیرہ کچھ نہیں ہے، ان کو تو تبھی پتہ چلے گا جب وہ اٹھیں گے، حالانکہ وہ بات نہیں ہے۔ عذاب قبر بالکل برحق ہے، وہ عذاب قبر تو عذاب قبر نہیں بلکہ تمہیں مرنے کے اسی لمحے سے جب تمہاری روح نکلتی ہے تمہارے لیے اچھائیاں برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عذاب قبر تو مرنے کے بعد ہے نا، میں تو کہتا ہوں شریعت ہمیں جو بتاتی ہے اس سے وہاں تمہارے احوال اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا سے پردہ اٹھ جاتا ہے تو یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، تم وہ سب دیکھنے لگتے ہو جو یہاں نہیں دیکھتے، اور تمہاری تکلیفات اور تمہارے انعامات وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہے ذرا غور سے سنو۔ حضرت براء ابن عازب روایت کرتے ہیں، ترمذی وغیرہ کے اندر پوری تفصیل آئی ہے، بہت سی روایات کا مجموعہ ہے۔ کب تک ہے؟ تھوڑا سا والیوم بڑھا دو، تکلیف ہو رہی بولنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لائے۔ اب خبر تیار نہیں ہوئی تھی، ہماری طرح کا سسٹم تو نہیں تھا، نہیں بھائی تھوڑا کم کرو کم کرو کم کرو، ہماری طرح کا سسٹم تو نہیں تھا کہ پہلے ہی اعلان کر دیتے، پہلے ہی کیا ہے گورکن کو اطلاع دے دیتے۔ اس زمانے میں کیا ہے کچھ صحابہ کرتے تھے کام، تو جیسے ہی وہاں پہنچا جنازہ، ابھی خبر تیار نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے قبرستان میں۔ جب بیٹھ گئے تو صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی جس سے اللہ کے رسول زمین پہ غور سے کنکریاں وغیرہ دیکھ رہے تھے، کھکر رہے، کریت رہے تھے۔ تھوڑی دیر اللہ کے رسول خاموشی سے یوں بیٹھے رہے، پھر کہا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ عذاب قبر سے ہم سب کو بچائے۔ 3 مرتبہ یہی کہا، کیونکہ یہ مرحلہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، تم لوگ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ جب 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تو صحابہ نے دعائیں شروع کی۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کے پوچھا، پتہ ہے تمہیں انسان مرتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اچھے انسان کا روح قبض کرنے کا معاملہ ہوتا ہے
جیسے ہی اس کی اس دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، ابھی اس دنیا کی زندگی میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، ابھی موت نہیں ہوتی، یعنی روح نہیں نکلتی، کہ اس کے لیے جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں آخرت کے، وہ اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے پاس اللہ کے فرشتے بہترین شکل و صورت میں اور بہترین لباس میں اس کے پاس بیٹھنا جمع ہو جاتے ہیں۔ بیٹھتے 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 یہاں تک کہ حد فاصل تک، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، فرشتے اس کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی سے دراصل اس مردے کو ایک خوشی سی محسوس ہونے لگتے ہیں کہ اب رب کا بلاوا جو آ رہا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنے کے لیے۔ فرشتے نیک آئے ہیں اور خوبصورت آئے ہیں، اس سے تقویت ملتی ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، جو بھی مصیبت آئی صبر کیا، کبھی شرک نہ کیا، توحید پر ہی اپنی زندگی گزاری، تتوفاہم الملائکہ، جب ملائکہ آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں غم نہ کرو، پست ہمت نہ ہو، فکر نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا وعدہ دنیا میں تمہارے سے کیا گیا تھا۔ تو اسی وقت مردے کی حالت کیا ہے؟ خوشی سی محسوس ہونے لگتی ہے اس کے اندر، کہ موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ رب مجھ سے راضی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر جیسے ہی اس کا عین وقت، ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے، عین وقت مقررہ پہ نکال لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ عین لمحہ آتا ہے تو ملک الموت جو ان سب فرشتوں کا سردار ہوتا ہے، عموماً کیا ہے، مشہور ہو گیا کہ ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، لیکن حدیث کے اندر کہیں اسرائیل کا نام نہیں آیا۔ ضعیف احادیث میں آیا ہے، یہودیوں کی روایت میں آیا ہے، لیکن صحیح احادیث میں کہیں نام نہیں آیا۔ نام آیا ہے تو ملک الموت آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، سورہ سجدہ کے اندر۔ تو ہم کو کہنا یہی چاہیے کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ، ہمیں نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ان کا نام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے ہی عین وہ لمحہ آ جاتا ہے جہاں سے روح نکلنا ہے، اب اس کے اندر، اس کے بعد اس کے جسم میں روح رہنے کا ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت ملک الموت، سب سے بڑا فرشتہ آتا ہے، افسر، اور وہ آ کے جان نکالتا ہے، اور جان یوں نکل جاتی ہے جیسے مشک، اور جیسے تمہارا کئی مشکیزہ ہوتا ہے، اور مشکیزے میں سے اگر تم اپنے پانی کو نیچے ڈالو، اونڈھیلو، تو جس طرح آسانی کے ساتھ آخری خطرہ تک نکل جاتا ہے، اس طرح مومن بندے کی روح نکل جاتی ہے بغیر کوئی تکلیف دیے، آسانی کے ساتھ۔ وہیں سے معلوم ہو جاتا ہے مومن بندے کو کہ رب کی رضا ہے، خواہ وہ اللہ کی بندی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو، مرد ہو یا عورت، سب کے ساتھ یہی پیش آتا ہے، آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے، جس طرح مسکے سے بال نکال لیتے ہو تم۔ اللہ کے رسول نے مثال دی، مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، اسی طرح کیا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی روح نکلتی ہے، ملائکہ پہلے ہی اس روح کے لیے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اندر سے عجیب طرح کی خوشبو نکلتی ہے، اور اس کپڑے میں، اس کفن میں اس روح کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اور اس سے خوشبوئیں نکل رہی ہوتی ہیں جو جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ایک لمحہ ضائع نہیں ہوتا۔ یا اللہ کے رسول نے یوں کہا کہ پلک جھپکنے کی دیر نہیں ہوتی کہ فرشتے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، یہاں تک کہ جو فرشتے لائن لگا لیتے ہیں کہ آسمان تک، وہاں تک وہ روح پہنچا دی جاتی ہے بغیر کسی تکلیف کے۔ پہلا فرشتہ دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے اس کی روح، جو جنت کی کفن اور اس کی خوشبو لگائے ہوئے ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا روح بھی کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے جسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ روح خالی حکم نہیں ہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے روح، نہیں، اللہ کی مخلوق ہے روح،
جیسے جسم اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح روح بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب وہ کیسے شے ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا، وہ کتنی بڑی چیز ہے وہ بھی نہیں بتایا، لیکن ہے ضرور بھی ضرور کوئی شے۔ لیکن آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے اور جینے دونوں کے ترازو، دونوں کا جسم اگر ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد 25 گرام کی کمی ہوئی۔ تو معلوم ہوتا ہے روح کی جو وزن ہے وہ 25 گرام سے کم ہے۔ ایک اندازہ ہے، پتہ نہیں، ایک اندازہ ہے۔ ریسرچ میں سائنسدانوں نے یہ واضح کیا کہ انسان کو سب کپڑے بھی نکال دیے، سب کچھ نکال دیا جائے، زندہ حالت میں اسے رکھا جائے، تولا جائے اور اس کی روح نکل جائے تو پھر تولا جائے تو اس کے اندر سے 25 گرام کم ہوتا ہے۔ وہ 25 یا 20 گرام کی وہ روح جہاں ہمارے جسم میں ہوتی ہے وہی ہے جو اصل میں ہمیں زندہ رکھتی ہے، اس کے نکل جانے سے مردہ ہوتا ہے۔ تو یہ شے ہے، کوئی چیز ہے جس کو کیا ہے کفن دیا جاتا ہے، پھر یہ کفن میں رب کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر آسمان کا جو دنیا کا آسمان ہے وہاں دروازہ بھی ہے، تو وہ روح لے جانے والا فرشتہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے پوچھا کون؟ کہا جاتا ہے کہ دیکھو میں فلاں کی روح لایا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس وقت فرشتہ اس کا سب سے بہترین نام جو دنیا میں تھا اس نام سے، اور اس کے باپ کا سب سے بہترین نام جو دنیا میں تھا اس کے باپ کے نام سے کہتا ہے فلاں ابن فلاں کو میں لایا ہوں۔ تو آسمان کے دروازے کے فرشتے کہتے ہیں آؤ 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 مرحبا، تمہارے لیے دروازہ کھولنے کی پہلے سے اجازت ہے۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ روح پہلے آسمان میں داخل ہوتی ہے۔ پھر یہی حال دوسرے آسمان کا بھی ہوتا ہے، پھر یہی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ہر ایک میں سے کیا ہے پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی، جو دنیا میں سب سے اچھا نام ہوتا تھا اس نام کے ساتھ اسے خطاب کرتے ہیں۔ تو لوگ وہاں کے فرشتے دروازہ کھولتے ہیں، اور جب وہاں سے گزرتی ہے روح اس کی خوشبو اور اس کے کفن کو دیکھ کے کہتے ہیں کیسی خوش قسمت ہے روح، یہ کس کی ہے؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے یہ اللہ کے اس بندے کی ہے جو زمین میں فلاں ابن فلاں کے نام سے جانا جاتا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو سب ویلکم کرتے ہیں اس روح کا، پروٹوکول ہوتا ہے اس کے لیے زبردست VIP پروٹوکول۔ پھر وہ آگے جاتا ہے، جب آسمان دنیا سے 7واں آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس روح کو رب سے ملاقات ہوتی ہے، اور رب کہتا ہے کہ تو نے میری بندگی کی اور میں نے تیرے لیے وہ وعدے رکھے ہیں جو میں نے تجھ سے کیے، لیکن میرا ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ماروں گا، اسی میں رکھوں گا، حشر کے میدان میں اسی سے اٹھاؤں گا، اس واسطے تم دوبارہ اپنے جسم میں جاؤ، لوٹ جاؤ جہاں پر تمہارا جسم مٹی میں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ فرشتے پورے اعزاز اور احترام کے ساتھ اسی کفن میں لے آئے ہوئے اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے جب یہاں کے لوگ اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کسی بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو 40 قدم بھی واپس نہیں لوٹتے لوگ دفنا کے اس کے مردے کو، جس کو ان لوگوں نے دفن کیا، اس کے رشتہ داروں نے دفن کیا، اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ مردہ اوپر چڑھنے والے اپنے اہل و عیال اور دوستوں کی چپلوں کی آواز کو سنتا ہے، اتنا جلدی اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ دفن کر کے فارغ ہوئے وہاں سے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دیر دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے رہو اور اس بھائی کے لیے دعا کرو جس کو تم نے دفنایا ہے۔ کیوں؟ اس وقت اس کے لیے سب سے مشکل گھڑی ہوتی ہے، جواب دینا ہوتا ہے، منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں۔ اس وقت وہاں دعا کرو کہ اے اللہ میرے دوست کو، میرے بیٹے کو، میرے باپ، جو بھی تمہارا رشتہ دار ہے، اس کو ثابت قدمی عطا کرو۔ ہاں یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ مجموعی دعا فاتحہ کا پڑھ لینا، یاسین کا پڑھ لینا، آمین آمین کہہ لینا، یہ کوئی ثابت نہیں۔ ثابت چیز جو ہے دفنانے کے بعد کچھ دیر انفرادی اکیلے حالت میں کھڑے ہونا اور اس کے لیے دعا کرنا،
انفرادی، وہ بھی اجتماعی دعا نہیں، انفرادی کہنا کہ اے اللہ میرے بھائی کو جو بھی ہے، دوست ہے جو بھی ہے، اللہ اس کو کیا ہے ثابت قدمی عطا کر، اور فرشتوں کے جو سوالات ہوں گے اس میں آسانی عطا کر۔ یہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اصحاب رسول اللہ سے کہ کچھ دیر کے لیے وہاں کھڑے ہو کے دعا کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے مردے کے لیے۔ اگر یہاں پاس ہو گیا، یہاں فیل ہو گیا تو پھر پورے منزلیں فیل ہی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا رضی اللہ عنہ، جب قبرستان میں جاتے اور مردے کو دفنانے کا وقت آتا تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہاں عذاب کی آیتیں آتی ہیں اور اسی طرح دوسرے بڑے بڑے مصائب و آلام آتے ہیں، ایسے وقت میں سب آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر میں دفناتے وقت اور دفنانے کے بعد روتے ہیں، یہ کیوں؟ تو کہا حضرت عثمان بن عفان نے کہ یہ ایسی منزل ہے، اگر یہاں انسان کامیاب ہو جائے تو اگلی تمام منزلیں کامیاب ہو جاتی ہیں، اگر اس انسان یہاں پھنس جائے تو پھر اگلی تمام منزلیں اس کے لیے کیا دشوار ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے مجھے رونا آتا ہے۔ تو اب سنو کیا ہوتا ہے پھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر وہ روح جیسے ہی اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے، منکر نکیر آتے ہیں، دو فرشتے جو سوال کرتے ہیں، اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں من ربک، ما دینک، من نبیک، خواہ وہ عربی کا ایک لفظ بھی نہ پڑا ہو تبھی بھی اس کو سمجھ آتی ہے اس وقت کے فرشتے کیا پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، فرشتے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، من ربک، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے۔ دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا جانتا ہے جسے تیرے درمیان بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے تو، کتنا علم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو وہ فر جواب دیتا ہے، خواہ اس کو عربی کا ایک لفظ بھی نہ آتا ہو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ نیک عمل کیا جنتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری کے دوسرے احادیث میں اور ایک سوال آیا، 3 سوال مشہور ہو گئے ہیں لیکن 4واں ایک سوال بھی آیا ہے۔ جب بندہ یہ جواب دے دیتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ فما ادرکتا، تجھے کیسے معلوم ہوا یہ سب کچھ؟ اللہ تیرا رب ہے، دین اسلام ہے، نبی تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ معلوم کیسے ہوا تجھے؟ تو اگر وہ نیک بندہ ہے، وہ جنتی ہے، تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بہ، مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کے اور صدق دل سے اس کو مانا، تب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ ذرا بتاؤ مسلمانوں، اگر تم نے اپنی زندگی میں قرآن کو چھوا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، تو جب فرشتہ پوچھے گا فما ادرکت، تو نے کیسے پہچانا، کیسے مانا، تو وہاں جھوٹ بولو کہ میں نے قرآن پڑھا۔ ہماری زندگیاں کسی کی 50 ہو گئے، کسی کی 60 ہو گئے، کسی کی 40 ہو گئے، کسی کی 20 ہو گئے، کسی کی 30 ہو گئے، قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، ایک لفظ سمجھنا نہیں آتا۔ قبر میں سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ پڑھا قرآن؟ اچھا اب آگے سنو، پھر اس کے بعد اس وہ فرشتے جو منکر نکیر ہوتے ہیں اس مردے کو ایک کھڑکی کھولتے ہیں جہاں سے جہنم کا منظر نظر آتا ہے، کانپ جاتا ہے مردہ، کہتے ہیں کہ دیکھ اصل میں تیرا ٹھکانہ یہ تھا، پھر وہ بند کر دیتے ہیں دروازہ، پھر دوسرا دروازہ کھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھ وہاں جنت نظر آتی ہے، جنت کے انعامات نظر آتی ہیں، جنت کی خوشبو ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھ اصل ٹھکانہ تیرا تو وہ تھا جو جہنم میں بتلایا گیا، لیکن رب نے تیرے اعمال کی وجہ سے تیرا ٹھکانہ یہاں لکھ دیا ہے، یہ لے یہ جنت، یہ ہے تیرا ٹھکانہ، یہاں پر تجھے پہنچا دیا جائے گا۔ حشر کے میدان میں آنے کے بعد تو وہ میت کہتی ہے کہ ابھی قائم کر دو، ابھی قائم کر دو قیامت کو، میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔
تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ابھی وقت ہے وہاں جانے کے لیے، اس وقت تک کے لیے تمہیں جنت کی ہواؤں، فضاؤں اور خوشبوؤں میں رہتے ہوئے دلہن کی طرح، جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اس طرح اس کو آرام کے ساتھ سلا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انعامات قبر جو کچھ اس کو ملنا ہوتے ہیں وہ ملتے رہتے ہیں قیامت تک کے لیے، بندہ خوش و خرم ہوتا ہے۔ یہ نیک بندے کے احوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کے پھر کہا کہ پتہ ہے وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، جب کسی منافق اور کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو کیا بیتتا ہے؟ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بھی ہمیں بتا دیں آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی منافق اور کافر کی روح نکالنے کا موقع آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو ایسے فرشتے آتے ہیں جو کھالے اور اس کے ساتھ ایسے ڈراؤنے صورت کے ہوتے ہیں کہ مردہ دہل جاتا ہے، وہ آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو جو کسی پاس والا نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ اس کے اندر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ فرشتے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی عین وہ وقت آتا ہے جہاں سے اس کی روح نکلنا ہے تو ملک الموت بھی آتے ہیں جو کہ بالکل ایک ایسے منظر، ڈراؤنے منظر کے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے انسان ڈر جائے، ایسی شکل میں آتے ہیں اور اس کی جسم سے اس کی روح کھینچنے لگتے ہیں، جو روح وہ ڈر کے مارے جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اسے تار تار کر کے نکالا جاتا ہے، جس سے مردے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک رگ سے نکالا جاتا ہے کھینچ کھینچ کے، جس طرح تم چادر کانٹوں کے اوپر ڈال کے کھینچتے ہو تو تار تار بن کے نکلتا ہے، اسی طرح کیا ہے اس کی روح نکالی جاتی ہے تار تار کر کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی روح نکلنے کے بعد ان کے چہرے اور ان کے جسم دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، اتنی کراہت اور اتنے کیا ہے اس کے اندر ویرانی نظر آتی ہے۔ بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی روح نہیں نکلی ہے، زندہ ہیں، اتنے حشاش بشاش چہرے ہوتے ہیں۔ یہ وہی تاثر ہے جو روح نکلنے کے بعد جسم پہ ہوتا ہے۔ تو روح نکال لی جاتی ہے جب پوری، تو جیسے ہی بدن سے روح نکلتی ہے تو وہ ملک الموت جو آئے ہوئے ہوتے ہیں تارکول کا کفن، جہنم کا تارکول کا، جس سے روٹ ڈالتے ہیں نا، تارکول کا گرم گرم کیل کا کفن، اور اس کے اندر سے ایسی بدبو نکل رہی ہوتی ہے کہ کوئی انسان ایک لمحے کے لیے نہ سونگھ سکے، ویسے کفن میں اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہوتے ہیں پلک جھپکنے کی مدت کے اندر ہاتھ کے ہاتھ اس کو لیتے ہوئے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک وہ روح پہنچ جاتی ہے، جس کے اندر سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور جہنم کا تارکول کے لباس میں وہ روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب پہلے آسمان کے دروازے پہ پہنچتی ہے تو پہلے آسمان کے دروازے والے فرشتے پوچھتے ہیں، جس کا بدنام جو ہی ہوتا ہے دنیا میں اور اس کے باپ کا بدنام ترین کوئی نام ہوتا ہے، تو ان ناموں کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ فلاں کی روح لائے ہو؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہاں فلاں ابن فلاں، جس کا نام بدنام ترین نام جو دنیا میں ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ اس کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ یہی وہ آیت کا مفہوم ہے جس کے لیے فرشتے کہیں گے لا تفتح لهم ابواب الجنہ، اب اس کو جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں چلی جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اونٹ کیا ہے سوئی کے ناکے میں جا سکتا ہے، تاگا جانے میں مشکل ہوتی ہے تو اونٹ کہاں سے جانا سوئی کے ناکے میں۔ یہ محاورہ ہوتا ہے کہ یہ بولنے کے لیے کہ کبھی نہیں کھولے جائیں گے، جب اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا آتی ہے، یہ فلاں کافر فلاں منافق جو میری روگردانی کرتا رہا، اس کے لیے آج ذلت کا عذاب ہے، اور میرا وعدہ ہے
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ میں نے اسی دنیا سے ان کو بنایا، اسی مٹی میں ان کو ماروں گا اور اسی مٹی سے میں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اس وجہ سے میں اس کو ملاقات کی اجازت اور آسمان کے دروازے تو نہیں کھولے جائیں گے، لیکن اس کو نکال کے اٹھا کے زمین کے اندر جہاں اس کا جسم ہے وہاں پھینک دو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو آسمان سے ایسے ہی اٹھا کے پھینکا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے سورہ حج کی یہ آیت پڑھی، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ۔ اللہ تبارک و تعالی مشرک کی روح کو اٹھا کے پھینکتا ہے کہ وہ خواہ آسمان کے فضا کے اندر فرشتے نوچ کے پرندے نوچ کے اس کو کھا جائے یا نہیں، کسی دور دراز کے مقام پہ جا کے پڑی ہو جائے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ اسے اٹھا کے پھینک، جس طرح تم کوئی کپڑا گندا کپڑا اٹھا کے پھینکتے ہو، اسی طرح آسمان سے اس کی روح پھینک دی جاتی ہے اور وہ سیدھے اس کے جسم پہ آ کے پڑتی ہے، جہاں پر یا وہ جلایا جائے یا دفن کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے، لیکن یہاں سے اس کے لیے عذاب قبر شروع ہوتا ہے۔ پھر وہی فرشتے جو منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اور یہی 3 سوالات اس کے بھی ہوتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ ابھی اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ اس نے پڑھا، نہ جانا، نہ معلوم ہوا، نہ کردار اچھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، لا ادری۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہتا مردہ اس وقت، اقول الناس ما یقول، دیکھو میں نے تو کچھ نہیں پڑھا، بس لوگ جو کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیا، باپ دادا کے دین پہ چل کے آیا ہوں، میں نے تو کوئی خود سے نہیں پڑھا، میں نے تو خود سے علم حاصل نہیں کیا، میں نے تو صحیح کیا ہے جانا نہیں، باپ جو کہتے رہے وہی بھی میں بھی کہتا رہا، باپ دادا جو کہتے رہے قبر پہ سجدہ کرو تو قبروں پہ سجدہ ہوتے رہے، جھنڈے بنڈوں پہ کیا ہے سجدہ کرو تو جھنڈے بنڈوں پہ سجدے ہوتے رہے، رب کی عبادت بھی کرو، ادھر کیا ہے اللہ کے بندوں کی بھی عبادت کرو تو وہ بھی ہم کرتے رہے، نہ ہم نے کچھ سیکھا نہ جو باپ دادا سے چلا آ رہا تھا دین وہی میں بھی کر دیا۔ مردہ وہی کہے گا وہاں پر، اقول الناس ما یقول، لوگ جو کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیا، میں نے الگ سے پڑھا نہیں، لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا، فرشتے لوہے کی ہتھوڑی اٹھاتے ہیں، کرز، اور اس کو مارتے ہیں، اور اس زور سے مارا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اندر 70 گز اندر چلا جاتا ہے، اور ایسی چیخ چیختا ہے کہ سوائے جن و انس کے علاوہ پوری مخلوق سنتی ہے کائنات کی۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کبھی کبھی میں نے بھی مشاہدہ کیا، قبرستان سے گزرتے ہوئے کوئی بیل ہے، کوئی کتا ہے، کوئی اور جانور ہے، اچانک دوڑ لگائے گا یا اچانک روئے گا، کیونکہ اسے عذاب قبر محسوس ہوتا، ہم کو نہیں ہوتا۔ ہاں، جن و انس کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے مردے کی آوازوں کو، عذاب قبر کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دعا کرتا کہ میری امت کو بھی عذاب قبر سنائی دے، لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں عذاب قبر کو دیکھ لینے کے بعد لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیں، اس واسطے میں نے دعا نہیں کی۔ اگر میں دعا کرتا تو وہ دکھ جاتا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ ڈر اتنا پیوست ہو جائے گا کہ لوگ مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دیں گے، اس واسطے میں نے دعا نہیں کی۔ تو سوائے جن و انس کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق محسوس کرتی ہے عذاب قبر کو۔ ہاں، تو وہ دراصل کیا ہے 70 گز اندر جائے گا اور وہاں سے چیخے گا، وہاں سے پکارے گا، تو وہاں سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ ایک کھڑکی کھولے گا جہاں پر جنت کی خوشبوئیں اور آرام اور وہاں کے آب و ہوا، وہاں کی فضا نظر آئے گی، کہے گا کہ دیکھ اصل ٹھکانہ تیرا یہ تھا، پھر بند کر دے گا۔ پھر جہنم کی کھڑکی کھولے گا اور وہاں سے جہنم کے کیا ہیں آوازیں اور ڈراؤنے قسم کے کیا ہے عذابات اور وہاں کی بدبو آ رہی ہوگی، کہے گا کہ آج تیرا ٹھکانہ یہ ہے اس واسطے کہ تیرے عمل نے تجھے یہاں لا کے چھوڑا ہے، تو اللہ سے ڈرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا، اللہ کی توحید پہ قائم رہتا، تو تیرا اصل ٹھکانہ جنت تھا، لیکن اب تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔
تو کہتے ہی مردہ کہتا ہے کہ عذاب قائم نہ کرو، قیامت قائم نہ کرو، قیامت قائم نہ کرو مجھ پر۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ قیامت تو جس دن آنی ہے اسی دن قائم ہوگی، لیکن تب تک کے لیے تجھے یہاں پر عذاب شروع ہوگا، جہنم کا تارکول کا لباس اس کو پہناتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث میں آتا ہے کہ پہلے دن کی تکلیف تو یوں ہوتی ہے کہ قبر اس کو تنگ کرنے لگتی ہے، ایسے کہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف کی پھسلیاں دوسری طرف کے پھسلیوں میں یوں اندر پیوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے بتایا کیا عذاب ہوا۔ قبر اتنی تنگ ہوتی ہے، اس کو لے کے اتنی تنگ ہوتی ہے کہ ایک طرف کی پھسلی دوسری طرف کی پھسلی دونوں ایک دوسرے سے یوں جڑ جاتے ہیں، اور اس وقت عذاب قبر چیخنا چلانا شروع ہوتا ہے اس کا۔ اور اسی حالت میں جب اس کو تارکول کا لباس اور جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے تو قبر کا عذاب شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک بدبودار بد شکل ڈراؤنا شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ مردہ کہتا ہے میں پہلے ہی تکلیف میں ہوں، اب یہ تو کیا بلا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھ میں وہ بلا ہوں جو چھوڑ کے تجھے کبھی نہ جاؤں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، اس کے لیے میں آیا ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کیوں؟ وہ بد شکل صورت والا شخص کہتا ہے، جس کے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں تیرا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اب یہ عمل ساتھ ساتھ ہی رہے گا۔ تم نے جو کیا آج اس کو شکل میں دیکھ رہا ہے، تو نے یہی برا عمل کیا تھا، راتوں میں پکچر دیکھنا، راتوں میں فحش کاری کرنا، راتوں میں کیا ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے غلاظت دیکھنا، راتوں میں اسی طرح کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اسی طرح اللہ کو ناراض کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنا، یہی تیرے برے عمل تھے جس کی وجہ سے میری شکل یہ ہوئی، تو ہی نے بنایا ہے، اب تیرے ہی ساتھ رہوں گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو سب کچھ خطا ہو جاتا ہے، سب کچھ منقطع ہوتا ہے، سب کچھ کٹ جاتا ہے، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ اس کا عمل ہے، وہ عمل ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جنتی ہوتا ہے تو ابھی کہا جاتا ہے اس کو کہ تو دلہن کی طرح سو جا بڑے اطمینان کے ساتھ، تو اسی وقت ایک خوبصورت ترین چہرے والا جس کے بھی بعد سے کیا ہے خوشبوئیں اٹھ رہی ہوتی ہیں وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ تو مردہ کہتا ہے کہ پہلے ہی میں بڑا خوش ہوں، اور یہ آپ کون ہیں جو اندر آئے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں وہ ہوں جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ اچھا تو بتاؤ کہ کیوں میرے ساتھ رہو گے؟ تو وہ جنتی شخص کو وہ شخص کہتا ہے کہ اصل میں ہی تمہارا عمل ہوں، تم نے جو کچھ بھی نیک کام کیے، تم نے جو کچھ بھی نمازیں پڑھی، تم نے جو کچھ بھی روزے رکھے، تم نے جو کچھ بھی نیک اعمال کیے، تم نے جو کچھ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگی، تہجد پڑھی، اس کی شکل اللہ نے یہ دی ہے، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ قبر کی زندگی ہے، یہ قبر کی زندگی ہے، برحق ہے، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور تیاری کے لیے آپ کو موقع ملا ہوا ہے۔ کتنی بھی بڑی رحمدل یونیورسٹی کیوں نہ ہو یا رحمدل پرنسپل کیوں نہ ہو، کبھی ایگزامینیشن کا پیپر جو ہے سوال نامہ ریلیز نہیں کرتا، کبھی کوئی ایگزامینیشن کا سوال نامہ پہلے ہی ہاتھ میں نہیں دیتا، کیا سوال آنے والا ہے یہ نہیں بتاتا، بغیر بتائے امتحان لیتا ہے۔ لیکن رب کی رحمانیت اور رحیمیت دیکھو، رب نے تمہارے سوال نامہ تمہارے ہاتھ میں پہلے ہی دے دیا ہے کہ تمہارا سوال یہ ہوگا، اور تیاری کرنے کے لیے پوری زندگی دی، پھر بھی تم تیاری کیے بغیر جا کے وہاں پہنچتے ہو اور جہنم میں جاتے ہو، تو رب ظالم ہے یا تم ظالم ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ نے پہلے ہی پرچہ دے دیا، یہ 3 سوال ہونے والے ہیں تمہارے قبر کے اندر، تیاری کر لو، اور ایک 5 سوال کا ایک پرچہ حشر کے میدان میں ہوگا، پورے ملا کے 8 سوال ہیں۔ 3 یہاں پہنچتے ہی جیسے ہی کیا ہے موت طاری ہوئی، روح نکلی، 3 سوال کا پرچہ، اس کے لیے تیاری کر لو۔ پھر دوسرا مرحلہ، اچھا ہو یا برا، انعام ہو یا اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے تمہارے لیے جنت لکھی ہو یا جہنم،
اس کا ایک مزہ تو ضرور بھی ضرور عذاب قبر یا انعامات قبر کے حیثیت سے تمہیں جب تک قائم ہے یہ دنیا ملتا رہے گا، اور اس کا نام رب نے فرمایا برزخ۔ جو آیت میں نے 100 نمبر کی پہلے پڑھی تھی سورہ مومنون کی، اس آیت میں یہی کہا گیا، جب مردے سے کیا ہے بد کردار سے روح قبض ہوگی تو بولے گا ارجعون، واپس لوٹا دو، واپس لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا، میں اچھا کام کر کے آؤں گا، پھر ذرا سا ٹائم دے دو۔ تو اللہ کہے گا نہیں کلا، نہیں 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 نہیں، ٹائم ختم تمہارا، ایک مرتبہ ہی ٹائم دیتے ہیں ہم، دنیا کے ایگزام کی طرح نہیں کہ فیل ہو جائے تو پھر کیا ہے اٹیمپٹ لکھ لو، پھر ایک بار اٹیمپٹ لکھ لو۔ کتنے لوگ اٹیمپٹ لکھ کے ڈاکٹر بن گئے؟ تو اٹیمپٹ نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ ہے، ایک مرتبہ۔ اس زندگی کو تم بنا لو، بنا لو، پھر گئی، خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان پر کشتی چلائی جا سکتی ہے، کشتی، اتنا پانی جمع ہوگا، اتنا رو رو کے معافی مانگیں گے، اللہ ایک زندگی دے دے، ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ بولے گا کہ نہیں، میں تمہیں دے چکا ہوں ایک مرتبہ، اس کے بعد کوئی چانس نہیں، چانس ختم۔ تو اللہ کہے گا کلا، نہیں ہرگز نہیں، تمہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک کلمہ ہے جو تم بکے جا رہے ہو، اب تمہارے لیے کوئی واپسی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو تمہیں برزخ میں پڑے رہنا ہے اس وقت تک کے لیے جب ہم تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو میں نے اب یہ عذابات اور انعامات کی جو تفصیل براء ابن عازب کی روایت سے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال جو پورے رکھے، یہ پورا کہاں ہو رہا ہوگا؟ یہ برزخ میں ہو رہا ہوگا، اس وقت تک ہوگا جب تک دوبارہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور اس کو نہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کیفیت کو اصلاً کیا ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو بتایا گیا اس پر ہمیں ایمان ہے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے صرف یہ کہا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، وہ برزخ میں ہیں، اور عربی میں برزخ کہتے ہیں پردے کو، اوٹ کو، جیسا کہ دیکھیے یہاں اسکرین لگی ہوئی ہے، تو اب ہم اس کے پار کا نہیں دیکھتے، تو یہ دراصل اس جگہ کے اس جگہ کے لیے برزخ ہے۔ اب یہ پردہ دراصل برزخ بنا ہوا ہے کہ ہمیں اس پار نہیں دکھاتا، اس پار والا اس پار کو نہیں دیکھتا، اس پار والا اس پار، ایسے ہی کیا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے جہاں پر یہ روحیں رکھی جائیں گی، جہاں پر عذاب ہوگا یا انعام ہوگا، اس کا نام برزخ ہے۔ جو یہاں رہنے والا وہاں نہیں دیکھ سکتا، وہاں جانے کے بعد یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ جتنے قصے گھڑ لیے گئے ہیں، بدرو ہیں، انہوں آتے فلاں ہوتے، یہ سب کے سب ڈھکوسلے اور کیا ہیں من گھڑت ہیں، کوئی کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ یہاں آنے والا وہاں نہیں دیکھ سکتا، وہاں گئے بعد یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ان کے ولی ہیں کہتے جو سب دیکھتے رہتے، کہتے اندر سے نیچے سے پورا دیکھتے، کہتے کیا کیا ہولے کو ہے، وہ پکارتے ہی آتے بھی، کہتے مدد کر کو جاتے بھی، کہتے یہ سب کے سب کیا خرافات ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں جس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا آگے پیچھے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، ہم نے برزخ طاری کر دی، یہاں رہے گا یہاں کا، وہاں چلے جائے گا تو یہاں کا معلوم نہیں ہوگا اس کو، اللہ ہے کہ اللہ خود بتائے، دیکھ نہیں سکتا، اللہ بتا سکتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ کیا ہے دعا کر رہا ہے، باپ مر گیا، بڑے خلوص دل سے بیٹا دعا کر رہا ہے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو کیا ہے رحمت میں رکھ، اللہ ان کے عذاب کو کم کر، تو اللہ تبارک و حدیث میں آتا ہے کہ اچانک عذاب یا اچانک انعام بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ قبر کا مردہ پوچھتا ہے اے اللہ میں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، آج اچانک کیسے عمل کا جو کچھ بھی انعام کا مسئلہ تھا وہ بڑھ گیا؟ تو اللہ بولتا ہے تیرا بیٹا، تو نے جو پالا پوسا تربیت کی، نیک دینداری کی، اس نے تیرے لیے دعا کی جس کی وجہ سے تیرا مرتبہ ہم نے بڑھا دیا۔ تو اپنے بچوں کو دینداری سکھاؤ، دنیا داری نہ سکھاؤ۔ ایسے بھی ہم نے اولاد دیکھے ہیں جن کے باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے اور بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے، پوچھا تو بولتا کہ نماز پڑھنی نہیں آتی اس واسطے کھڑا ہوا۔ ایسے بیٹے پیدا کر کے کیا کرنا ہے جو اپنے باپ کے نماز جنازے کو نہ پڑھ سکے یا دعا نہ کر سکے۔ اولاد کو ایسی تربیت دو کہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہیں دعائیں کرتے رہیں، ہر دعا میں یاد رکھیں، تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند کرتے رہے۔ کچھ نہ سکھاؤ، ایک
پیسے کی، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی دنیا داری، کوئی بزنس، کچھ نہ سکھاؤ، اللہ کل قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے بیٹے کو کیوں نہیں سکھایا۔ لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم نے اللہ کی توحید کو، اللہ کے نام کو، اللہ کے رسول کی سیرت کو، دین اسلام کو نہیں سکھایا تو کل اللہ کھڑا کر کے تمہیں پوچھے گا کہ تم نے اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی۔ یہ تمہارے اوپر کا سوال ہے۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، لیکن ہم الٹا کرتے ہیں۔ دنیا میں تو بڑا خیال رکھتے ہیں، بچے کو تھوڑی سی کھانسی ہو گئی، لو چلو ڈاکٹر کے پاس، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بچہ تھوڑا سا کم کھایا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچے کو تھوڑا سا درد اٹھا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ نماز نہیں پڑھتا، یہی بچہ میوزک میں بیٹھا ہوا ہے، یہی بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے بھائی، اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، چھوڑو بھائی۔ ہم کو اس وقت بولنا نہیں آتا کہ نئے بیٹے نئے کرو۔ رحمت للعالمین جیسی شخصیت بھی جب بچہ نماز کو نہ جائے تو کہا کہ مارو۔ ہاں، وہ شخصیت جو پوری کائنات کے لیے رحمت تھی، فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7۔ اگر 7 سال کے ہو جائیں بچے تو ان کو نماز کے لیے بھیجو، جاؤ جا کے نماز پڑھو، جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ ہاں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ل10۔ اگر 10 سال کے ہوگی بھی نہیں گیا تو تب مارو بچے کو، مار کے بولو کہ جاؤ نماز، جاؤ جا کے پڑھ کے آؤ، جاؤ۔ ہاں، وہ رحمت للعالمین جو سارے جہاں کے لیے رحمت ہے، ماں باپ کے لیے سکھاتے ہیں کہ بچے کو 10 سال میں نماز نہ پڑھو تو مارو۔ ماؤں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم تو کیا ہے، اسکول کا ہوم ورک نہیں کرتا، صحیح بزنس نہیں کرتا، صحیح کام نہیں کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ماریں گے، ہم اس کو سدھاریں گے۔ لیکن دینداری میں اگر وہ بالکل ہی خالی صفر ہے تو ہم کبھی نہیں بولتے اس کو کہ ماریں گے، ہم کبھی نہیں بولتے وہ بات۔ تو یاد رکھیے، یہ بچے تمہارے لیے اصل میں کیا ہیں، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس طرح اللہ نے برزخ بنا دی کہ وہاں پر رہو۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ پہلے دنیا کا مرحلہ، موت کا مرحلہ، عذاب قبر یا انعامات، تیسرا مرحلہ جو قبر کے پیٹ سے بھی نکلنا ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ رب نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ سورہ زلزال کا پورا مضمون پڑھ لیجئے، قیامت کیسے قائم ہوگی وہ تمام کے تمام احوال آ گئے۔ فرمایا کہ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے زلزلے جو آتے ہیں نا، وہ زمین کے کسی حصے پر تھوڑا سا شیک ہوتا ہے، جس کو سیکنڈ میں نہیں ملی سیکنڈ میں نوٹ کیا جاتا ہے، سیکنڈ میں بھی نہیں۔ اگر 1-2 سیکنڈ تک زمین ہلتی رہے تو بڑے بڑے کانٹیننٹس جو ہیں نا، آسام جیسے بڑے بڑے شہر بھی ڈوب جائیں گے۔ زلزلے کی جو میجرمنٹ ہے وہ سیکنڈ میں نہیں کرتے، وہ 0.0 سیکنڈ میں کرتے، ملی سیکنڈ میں کرتے۔ ہاں، جاپان کا جو سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا اور سونامی 2004 میں جو آئی تھی، وہ دراصل 0.7 میں تھا، 0.7 میں، ملی سیکنڈ میں 7 ملی سیکنڈ میں جو آیا وہ اتنی بڑی تباہی برپا کیا کہ آج تک بھول نہیں سکا بندہ۔ وہ ملی سیکنڈ میں تھا اور کسی خاص حصے پہ تھا، صرف ایشیا کے جو کنارے ممالک تھے جہاں پر چنئی بھی پڑتا ہے، ہمارے ہاں بھی بہت بڑا کیا ہے مسئلہ ہوا، کئی لوگ مارے گئے، پانی پورا کیا ہے سٹی کے اندر آ گیا۔ یہ سب کیا ہے، ملی سیکنڈ میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ پوری زمین کو سیکنڈ نہیں گھنٹوں کی طرح ہلا دی جائے گی۔ کتنے گھنٹے ہلتی رہے گی پتہ نہیں ہوگا، پوری شدت کے ساتھ ہم پوری زمین کو ہلا دیں گے تو کیا ہوگا ماں، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کیا ہوگا۔ غرض کہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا فنا کرنے کے لیے،
اب تم بناؤ گے تو کیسے بناؤ گے؟ رب کا فیصلہ تو فنا ہے. تو جب یہ فنا کرنے کا موقع آئے گا تو شدت کے ساتھ زمین ہلا دی جائے گی. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے، جتنے بھی جو کچھ بھی چیزیں، خواہ وہ انسان ہیں، دوسری چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات، جو کچھ بھی ہے سب نکال کے انڈھیل کرے گی، وہ باہر کرے گی. اس وقت سونا چاندی دنیاوی مال متاع اتنا سستا ہو جائے گا، ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، ڈھیر، اور انسان ان کو دیکھ کے بھاگے گا، نہیں 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 نہیں، اس کی کوئی، اب تو مجھے رب سے ملاقات کرنا ہے. جس کے لیے تم نے رب کو ناراض کیا وہ پورا کیا ہے؟ کچرے کی طرح پڑا ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، پورا بوجھ نکال کے باہر کرے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، زمین کیا کر رہی ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا، اس کو وہ پوچھے گا یہ کیا ہو رہا ہے. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جب زمین تمہاری ایک ایک خبر پڑھ کے سنائے گی، یہ بندہ فلاں میرے اوپر چلتا تھا، وہاں اس دن چل کے کیا ہے سنیما تھیٹر گیا، وہاں اس دن چل کے کیا ہے برائی کی، وہاں اس دن ہاتھ سے ایسا کیا، آنکھ سے ایسا، جو کچھ بھی زمین پر تم نے کیا وہ سب کا سب اخبار پڑھ کے سنائے گی کہ رب یہ بدبخت ہے جو تیری نافرمانی کرتا رہا. تو حدث اخبارہا، تمہارا ایک ایک ایکشن ریکارڈ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، جیسا کیمرہ میری ایک ایک آواز اور ایکشن ریکارڈ کر رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین بھی خود ریکارڈ کر رہی ہے، جو احوال بعد میں تمہاری بیان کرے گی جیسے ہی تم رب کے پاس پہنچو گے. یہ بدبخت ہے جو تیری نافرمانی میں یوں 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 کیا. تو حدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، کیونکہ اس کے رب نے اسے یہ اختیار دیا ہوگا. جو زمین آج بات نہیں کرتی، اسی رب نے جس نے آج بات کرنے سے منع کیا ہے کل اس کو اختیار دے گا کہ بول تیرے اوپر رہنے والے لوگ کیا کرتے تھے، تو وہ بولے گی، پورے احوال بیان کرے گی. بأن ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، خبروں ایسے نکلیں گے لوگ جیسے کیا ہیں یہ پتنگے جو ابھی آپ لائٹ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جس طرح بکھرے ہوئے پتنگے دکھ رہے ہیں، ویسے ہی لوگ کیا ہیں قبروں کے پیٹوں سے نکل کے رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. اپنے اعمال وہاں پر وہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ اب اعمال کو دیکھنے کا وقت آ چکا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے بھی رائی کے دانے کے برابر بھی برا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر دے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، رب العالمین تمہارے ساتھ ظالم نہیں ہے. القارعہ، کہا کہ کھڑکھڑا دینے والی. مل قارعہ، تم کیا سمجھتے ہو کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قارعہ، تمہیں کیا معلوم کہ قارعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ایسے نکلیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہیں. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ جو بلند و بالا پہاڑ جس کو تم سمجھتے ہو بڑے طاقتور ہیں، دھنکی ہوئی روئی کی طرح پراگندہ پھر رہے ہوں گے. پہاڑوں کو اللہ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس سے کہا جائے گا جا تیرے لیے آرام ہی آرام ہے، من پسند عیش ہے، جو چاہے کر، تیرے اوپر کوئی حد بندی نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے نامہ اعمال کے، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِیَہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ایسے کئی صورتوں میں اللہ نے حشر کے میدان کی تصویر کھینچی ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے تمہارے اعمال جب تولے جائیں گے تو کم از کم 51% اٹھانا ضروری ہے. پلڑے بھاری ہوں گے تو جنتی ہیں، ہلکے ہوں گے تو جہنمی ہیں. دیکھ لو تمہارے پاس جتنا وقت ملتا ہے زندگی، 8 گھنٹے سوتے ہو 24 گھنٹے میں، چلو مان لیا 8 گھنٹے سو جاؤ، باقی کتنا بچا؟ 24 میں 8 گئے تو کتنا ہے؟ 16 گھنٹے.
16 گھنٹے میں ضروری حاجات کے لیے تم 2 گھنٹے بھی نکال لو، اور کتنا بچا؟ ہاں 14 گھنٹے۔ 14 گھنٹے میں کم از کم 8 گھنٹے تو رب کی عبادت اور رب کے لیے رکھنا ہے۔ رکھتے ہو یا نہیں دیکھ لو، اگر نہیں ہے 7 گھنٹے بھی رکھتے ہو تو آراف والے بنیں گے، جن کے اعمال نہ اونچے ہوں گے، نہ وزندار ہوں گے، نہ ہلکے، برابر ہوں گے، ان کو آراف کہتے ہیں۔ اللہ ان کو ایک دیوار پہ کھڑا کر دے گا، ابھی وہ لوگ جنت نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ان کے اعمال 50% رہیں گے، ادھر بھی برے بھی 50، اچھے بھی 50۔ جنتی داخل ہونے کے لیے کم از کم کتنا ہونا؟ 51%۔ ثقلت موازینہ، جھک جانا، جس کا پلڑا، جس کا 41 میں آ کے ٹک گیا، 1 مارک سے بھی جہنم جا سکتا ہے۔ ہاں، کسی نیکی کو کمزور نہ سمجھو، حتیٰ کہ راہ سے پتھر کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ پتہ نہیں وہ ایک نیکی کام آئے گی، اور 41% کا جو تمہارا نامہ اعمال ہوگا، یہ ایک نیکی جڑ کے 50 بن جائے گی، اور تم آراف والے کم از کم بن جاؤ گے، جن کو عذاب بھی نہیں ہوگا، جن کو ثواب بھی نہیں ہوگا ابھی، لیکن وہ آخری میں وہ لوگ جنت ہی جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کم از کم 51 لینا ہے۔ اب تمہاری 24 آورز کی زندگی میں لگا لو، اللہ کی عبادت، اللہ کی نافرمانی میں کم از کم تمہارے پاس 8 گھنٹے ہیں۔ 8 گھنٹے کیا، ہم تو 5-10 منٹ نماز کو نہیں دیتے، تو 8 گھنٹے کیا دیں گے؟ تو تمہارے نامہ اعمال وزندار ہوں گے، اگر نہیں ہوئے تو پھر تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تو مسلمانوں، میں نے ایک خاکہ دیا تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی، یہ پوری مجلس میں جو احوال میں نے بیان کیے، یہ سن کے کان کے ذوق کے لیے بہت اچھا تھا، کہہ کے جانے کے لیے نہیں کیا۔ اس سب کا خلاصہ 1 منٹ میں کہتا ہوں۔ دیکھو، اللہ نے یہ زندگی دی ہے اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، یہ آزمائش ہے بس۔ تو اس کو اصل نہ سمجھو، اصل تمہارا وہی ٹھکانہ ہے جہاں ہمارے باپ کو اللہ نے رکھا تھا، پہلے آدم کو۔ وہ جنت پھر تمہیں بلا رہی ہے، اس کی تیاری کے لیے یہ زندگی اللہ نے دی ہے۔ اور اس زندگی کے مقابلے میں وہ زندگی اتنی چھوٹی ہے جس زندگی کے شروعات کا پہلا دن ہی 50,000 سال ہوں گے۔ فی یوم 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ پہلا حشر کا دن کتنے ہزار سال؟ 50,000 سال پہلا دن۔ پتہ نہیں اس کے بعد کتنا عرصہ رہنا پڑے گا، جو کہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ لیکن پہلے دن کے مقابلے میں بھی آج کی 70-80 سال کی زندگی تم کیلکولیٹ کر لو تو 1 منٹ کی زندگی بھی نہیں بنتی۔ تو رب صرف اتنا بولتا ہے کہ یہ 1 منٹ کی زندگی مجھے دے دو، کل قیامت کے 50,000 سال کی جو زندگی لمبی پڑی ہوئی ہے وہ سب میں تمہارے لیے رکھ دیتا ہوں۔ یہاں حرام ہے، وہاں ہم خود دیں گے۔ یہاں شراب حرام ہے، لیکن وہاں ہم خود پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارا رب تمہیں شراب پلائے گا۔ یہاں زنا حرام ہے، وہاں اللہ خود کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم 2 حوروں سے تمہیں شادی کر کے رکھیں گے۔ وہ بھی وہ حور جو ایک مرتبہ نگاہ ڈال دے یہاں پر تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ ہاں، بس یہاں رکو، یہاں رب کا فرمان مان لو، یہاں برائی سے رک جاؤ، یہاں کنٹرول کر لو۔ 1 منٹ کا تو مسئلہ ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، پھر وہاں عیش ہی عیش ہوگا، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی ناراضگی نہیں رب کی، جو چاہے کرتے رہو۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارے نفسانی خواہشات جو کچھ بھی ہوں گے اللہ تمہارے پورے کرے گا، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔